क्योंकि रात हम बहुत लेट फारूक हुए थे ना, तो सर आप सब लोगों की बहुत नवाजिश है, इंशाल्लाह भी क्रेडिट है कि आपने इतने सारे लोग इकट्ठा कर लिया माशाल्लाह, मेरे अलावा सब स्कॉलर्स हैं, तो ये आपका क्रेडिट है, आपने इकट्ठे कर दिया सब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक है। मैं तो कह रहा था कि आपकी बड़ी क्रेडिट है आपका कि आपने इतने स्कॉलर को इकट्ठा कर लिया है, मैं अपने अलावा सबको स्कॉलर कह रहा हूँ। साहब हैं, चावला साहब हैं, आप खुद हैं, शफीक भट्टी साहब हैं, मतलब माशाल्लाह सारे लोग। तो नहीं होगा, आवाज ठीक है। ठीक है। और ये क्या हाल है गिलानी साहब का? जी मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाएं, खैरियत से? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। रात को बहुत अच्छा इंटरव्यू था आपका। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। और अच्छा रहा सर कल प्रोग्राम रोई वाला भी, और आपने शायद देखा होगा। इतने लोग आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 लोग, 8 यहाँ पर 8 लोग आ रहे हैं। एक गिलास पानी ताकि पूरा बल्कि पूरा सा नहीं जा रही। बोल नहीं रहे शायद। इसके नहीं आए, लाइट नहीं आई। ऑफलाइन हो गए उन्होंने, हम भी कर दे मन के कर दो ज़ाहिर करो, अभी तो देर लगती है। आवाज़ बंद कर दो, बेशक आवाज़ कर दो हमारी बंद। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm fine मैडम।
السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور پاکستان کے یوم آزادی کے 73 سال پورے پر میں مبارکباد دیتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے آج کی موضوع جو ہے استحکام پاکستان اور اس کی اتحادی۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ استحکام پاکستان اور اس کے تقاضے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی فرمایا تھا کہ آزادی حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم پاکستان کو ایک اس لحاظ سے ایک مضبوط ملک نہیں بنا سکتے کہ آج کے سارے ہمارے ماشاء اللہ بہت لرنر، بہت زبردست نظریہ پاکستان کو پڑھانے والے مصنفین اساتذہ موجود ہیں، اور بہت قسمتی ہے کہ ان سب نے میری درخواست پر جو ہے وہ اس ویبینار میں شرکت کر آمادگی ظاہر کری۔ تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں کہ اس میں کوئی میں نے وہ نہیں رکھا حسب مراتب کے جیسے مشاعرے میں ہوتا ہے کہ پہلے کس کو بلانا ہے پہلے کس کو بلانا ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی ریکویسٹ پر کہ ان لوگوں کی اور بھی انگیجمنٹس ہیں، ان کی اور مصروفیات ہیں، تو ان کو میں پہلے بلا لوں گی۔ جیسے کہ جناب مرتضیٰ نور صاحب ہیں، وہ بڑے مصروف رہتے ہیں، ان کی کافی زیادہ انگیجمنٹس ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اقبال چاولہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی ان کی بھی اور بھی کچھ میٹنگس ہیں، تو ہم ڈاکٹر بے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے اس ویبینار کی منعقد کرنے کا جو ہے ہمیں موقع دیا۔ شعبہ تاریخ و مطالعہ پاکستان کو وہ خود بھی ابھی تھوڑی دیر میں اس میں شامل ہو جائیں گی، اس وقت ان کی ایک ضروری میٹنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، لیکن شی ول جوائن اس سون۔ اس کے بعد جو ہے میں اپنی ہماری جو ڈیجیٹل ہب کی ٹیم ہے جس میں سمیرہ خالد ہیں، عاطف صاحب ہیں، وقاص صاحب ہیں، اعظم صاحب، اور یہ سب لوگ جنہوں نے جو ٹیکنیکل ہیں اس سلسلے میں وہ لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں مشہور جناب مرتضیٰ نور صاحب کو اپنے خیالات کے اظہار کا جو ہے ان سے میں درخواست کرتی ہوں۔ مرتضیٰ نور صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ انٹر یونیورسٹی کنسورشیم اینڈ ڈیولپمنٹ فار سوشل سائنسز میں ان کا بہت نام ہے، اور اس سلسلے میں وہ بہت متحرک بھی رہتے ہیں۔ کافی زیادہ میٹنگ، سیمینارز، ویبینار، ساری چیزیں وہ منعقد کرتے رہتے ہیں۔ تو میں دعوت دوں گی، میرا خیال ہے مرتضیٰ نور صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے تو موجود تھے، اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو پلیز اسٹارٹ کر لیں۔ جناب مرتضیٰ نور صاحب۔ جی السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب، آواز آ رہی ہے سر؟ جی 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 السلام علیکم سر، میں نے آپ کا تعارف کروا دیا ہے، آپ پلیز اپنے استحکام پاکستان کے حوالے سے جو ہے آپ کیا محسوس کرتے ہیں اور ہمیں اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، اس بارے میں پلیز اپنے خیالات ہمیں اپنے خیالات سے مستفید فرمائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو مبارکباد۔ صاحب سر آپ کا میرا خیال ہے کہ مائک جو ہے وہ اس کو انمیوٹ کر شروع کی میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب انمیوٹ ہے مائک نا؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میری آپ کی آواز آ رہی ہے، یہاں سے تو انمیوٹ ہے آپ جو مائک ہے۔ جی جی آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ السلام علیکم مرتضیٰ نور صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، میرا یہاں سے انمیوٹ ہے۔ ڈاکٹر عصمت صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے تو مرتضیٰ نور کہہ رہے ہیں کہ ان کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی جی میری ڈاکٹر صاحب آپ مائک جو ہے آپ انمیوٹ کر لیں۔ جی جی انمیوٹ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب۔
जी आपको आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? जी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? मेरा ख्याल है मुर्तजा नूर साहब का कोई माइक का प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे ख्याल में आवाज अगर इकबाल चावला साहब हैं, प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चावला साहब, तो वो हमें अपने ख्यालात से मुस्तफीद फरमा दें। अच्छा, हेलो, आवाज आ रही है आपको? प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चावला साहब भी आपको आवाज आ रही है? बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में चेयरमैन रहे हैं शोबा तारीख के। इसके अलावा आपकी कुतब भी जो है मुताला पाकिस्तान और तारीख के हवाले से एक मुस्नद हैसियत रखती हैं। मेरे लिए ये बड़े फख्र की बात है कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि अपने ख्यालात से हमें मुस्तफीद फरमाएं। और सर इकबाल चावला साहब प्लीज अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर लीजिए, हम आपको सुनने के मुंतज़िर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? हमें तो आ रही है। आ रही है, हमें तो आ रही है आवाज आपकी। हमें भी आ रही है जी, आवाज आ रही है। सबकी आ रही थी ना, मेरी आ रही है शायद। जनाब हम सबको आ रही है ना। आ रही है डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपकी? आ रही है तो मैं वो डॉक्टर साहब गो हेड देंगी तो बात कर मैं पाऊंगा। तो आ रही है। अच्छा, मैं शुरू कर देता हूँ डॉक्टर साहब, आई कैन स्पीक। हेलो डॉक्टर साहब, आप आवाज आई आपको? सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आपको नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है। हमें आ रही है। हमें सब आ रही है, हमें आ रही है आवाज। मेरा माइक ऑन है वो आपके माइक का इश्यू है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, इसमें आप अपने जो स्पीकर है ना शायद उसको प्रेस करने के बाद स्पीकर के सामने आपको शायद इससे आपको सुनाई देगा। मैडम आपके स्पीकर का इशू है, बाकी सबको चावला साहब की आवाज आ रही है। आ रही है हम सबको, बिल्कुल सही है। अब मेरे ख्याल लगाने लगी है माइक, ठीक है? जी जी। हेलो मैडम, आपको आ रही है आवाज? कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? जी जी अब आ रही है। चले, शुक्र है, मेहरबानी। पहले तो सब दोस्तों को सबको बहुत बहुत मुतबाना सलाम, और बड़ी खुशी हुई है इतने आपने इतने बड़े बड़े स्टार्स को इकट्ठा किया है और बीच में हमारा नाम भी शामिल किया। तो आपका जो सवाल था, सबसे पहले तो पूरी कौम को, पाकिस्तान में बसने वाले और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। अच्छा, ये क्या जश्न आज़ादी जो है सिर्फ हम मनाते हैं, पूरी दुनिया मनाती है। जहाँ जिनका एक दिन जब उन्हें आज़ादी हासिल हुई है तो वो उस दिन को बड़े जोश खरोश से मनाते हैं। तो हमें क्यों ज़्यादा मनाना चाहिए ऐसे? तो मैं मुख्तसरन अर्ज करूँगा कि पाकिस्तान जब बना है तो हमने दो तरह की आज़ादी हासिल की है। एक तो ज़ाहिर है ब्रिटिश से हमने आज़ादी हासिल की है, अंग्रेज़ों से। उसके साथ साथ हमारा ये तजर्बा है कि हमने हिंदुओं की गुलामी से भी आज़ादी हासिल की है। 1858 से लेकर 1947 तक एक तरफ तो ब्रिटिश जा रहे थे तो दूसरी तरफ वो हिंदुओं को हम पर थोप रहे थे। जो जिस तरह की डेमोक्रेसी का मॉडल वो दे रहे थे उससे भी हमने आज़ादी हासिल की। और जिस तरह का हिंदुओं का रवैया था, इसको उर्फ़ आम में दो कौमी नज़रिया भी कहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद दो कौमी नज़रिया नहीं है, इस वक्त आज़ादी का दिन का मौजू है। मैं ये समझता हूँ कि हमें बहैसियत एक जिंदा कौम के कायद आज़म और इल्लामा इकबाल की विजन को सामने रखते हुए आज के दिन इयादा करना है, रिन्यू करना है, हमें कि तजदीद अहद करना है कि हमें जो ख्वाब दिखाया था पाकिस्तान बनने से पहले, वो ख्वाब अभी तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। वो ख्वाब क्या था? इस्लामी जमहूरी फलाही रियासत बनाने का। अच्छा, ना ही हम इस्लामी बने, ना ही जमहूरी बने, ना ही फलाही रियासत बनी। तो नतीजतन हमारे जो आबाओ अजदाद थे उन्होंने बहुत मेहनत की है 1947 से लेकर, और आज 2020 में जब हम देखें तो पाकिस्तान बेइंतहा तरक्की कर चुका है। मगर ये कोई एंड नहीं है, अभी भी बेरोजगारी इंतहा पर है, करप्शन अरूज पर है, और
ابھی بھی بد انتظامی آپ کو دکھائی دیتی ہے, ابھی بھی ہمیں سرحدوں پہ خطرات منڈلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں مضبوط پاکستان کرنے کے لیے, جیسے آج ہم بیٹھے ہیں, ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں, ہم سبھی لوگ پڑھے لکھے ہیں, اہم عہدوں پر فائز ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دیں, ہم اپنی ریاست کے لیے بھی ان کو بھی تھوڑا بہت ایجوکیٹ کریں. ویسے ریاست تو ہم سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, دنیا بھر میں تو یہی کریم ہوتی ہے اور اساتذہ انہی سے لوگ سیکھتے ہیں. ہمیں پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے, قانون سازی کی طرف لانا ہے. پھر یہ کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے, بیوروکریسی, ان کے اندر جذبہ حب الوطنی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, ایمانداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اس کے علاوہ ان کے اندر ایفیشنسی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں جوڈیشری کا جو رول ہے, لارڈ جوڈیشری, تھانہ وغیرہ, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارا جو خواب ہے, وہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دکھایا, جو علامہ صاحب نے دکھایا, وہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. میرا ہرگز مطلب یہ نہ لیجئے کہ پارلیمنٹ نے رول نہیں ادا کیا. ڈاکٹر محبوب صاحب بیٹھے ہیں, ان کا کام ہے, یہ بہتر بتائیں گے. تو یہ انہوں نے رول ادا نہیں کیا ہے, انہوں نے جو ان کے بس میں تھا, جتنا تھا, جتنی ان کی سوورنٹی تھی, اس کے تحت کیا. میرا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بیوروکریسی نے کردار ادا نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی ایفیشنسی کے مطابق ادا نہیں کیا. اسی طرح جوڈیشری یا لا کورٹس ہیں, انہوں نے بھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے وہ نہیں اپنائی. اسی طرح ہم ایجوکیشن سیکٹر میں لے لیں تو ہم بھی ذمہ دار ہیں, جو بھی معلم ہیں, چاہے وہ اسکول کی سطح پر یا یونیورسٹی کی سطح پر. تو میرا خیال ہے کہ آج کا دن عہد کا دن ہے. آج پھر ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ کم از کم ہم جو اساتذہ بیٹھے ہیں, تو ہم انشاءاللہ اپنا کردار اپنے عہدوں میں, اپنے حیثیتوں میں وہ پورا کریں گے, تاکہ ہم لوگوں کے لیے بہتر رول ماڈل بن سکیں. بہت شکریہ سر, آپ نے بہت پیغام دیا. خاص طور پہ جو ہماری نوجوان نسل ہے, وہ اس کے سمجھنے کے لیے اس میں بہت سے باتیں موجود ہیں. جناب مرتضیٰ نور صاحب جو ہے موجود ہیں, اور ان کی بھی تھوڑی سی مصروفیت ہے. میں انہیں ایک بار پھر جو ہے وہ زحمت دیتی ہوں کہ وہ آن لائن آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب مرتضیٰ نور صاحب, جیسا کہ میں نے پہلے ان کو تعارف کرایا کہ یہ پاکستان کی یونیورسٹی جو ہے کنسورشیم, اور اس کے ساتھ جو ہے بہت سی اور ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. بالخصوص سوشل سائنسز کو پروموٹ کرنے میں آپ کا بڑا اہم کردار ہے. تو میں دعوت دیتی ہوں جناب مرتضیٰ نور صاحب کو. جی ڈاکٹر صاحب, جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آواز آ رہی ہے جی؟ جی سر پلیز. جی جی, تھینک یو ویری مچ. معلومات پیش بات ہے, اس کے اوپر آپ اس طرح کی تقریبات کا اہتمام بھی کرتی رہتی ہیں, اور خاص طور پہ ملتان میں ایک اتنی ایکٹیو خاتون کا ہونا ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں, دیٹ از آلسو بلیسنگ فار آل آف اس. جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے, دیکھیں 73 ایئرز ایک کسی بھی قوم کی جو عمر ہوتی ہے یا ایج ہوتی ہے, اس میں کافی ہوتے ہیں. تو آج ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ریویو کرنا ہے. میرے خیال میں 73 سال جو ہوتے ہیں وہ کافی سال ہے نا. ہم نے ریویو یہ کرنا ہے کہ جو قیام پاکستان کے مقاصد تھے, وہ ہم کس حد تک ان کا حصول کر پائے, اور ہمیں یہ بھی تجدید عہد کرنا ہے کہ جو علامہ اقبال کا جو ویژن تھا یا قائد اعظم کا جو ویژن تھا, اس پہ ہم کس طریقے سے کتنا کا عمل درآمد کر پائے. میں صرف اور صرف دو جو اہم پوائنٹس ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا, کیونکہ میں ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ تعلق ہے, تو کسی بھی قوم کا جو ہے آپ اندازہ جو ہے اس کی ایجوکیشن سے لگاتے ہیں کہ یہ قوم کتنی آگے جا رہی ہے. ابھی بھی ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بھی ہماری جو ڈیفینیشن ہے وہ صرف ریڈ اینڈ رائٹ والی ہے, اس کے تحت بھی ہم 50% کم ہے. اگر ہائر ایجوکیشن کی بات کریں تو 214 یونیورسٹیاں اور 120 کیمپسز ہونے کے بعد بھی ہمارا ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن لیس دین 10% ہے, جو کہ جتنے بھی بنگلہ دیش ہے, ایون کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں اور افریقہ کی کئی کنٹریز سے بھی ہم پیچھے ہیں.
और दूसरी जो बात है कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आप देख लें कि आखिरी दिनों में कितना उन्होंने विजन किया, कितना उन्होंने अपना एक ताल्लुक कायम रखा नौजवानों के साथ। तो नौजवान जो है हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमने नौजवानों को कितना एम्पावर किया है, कितना इंगेज किया है। जो बात की जाती है जवानों को पीरों का उस्ताद कर, हमने कितना उनको ड्राइविंग सीट पे लेकर आए हैं। फिर हमारी खवातीन है जो कि राउंड अबाउट 50% है हमारी आबादी का, हमने खवातीन को एम्पावर करने के लिए, और वो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शाना बशाना काम करें, वो उसको आज भी हम देखें कि हमारी खवातीन को कितने मसाइल का सामना है। हमारी अगर 48% पॉपुलेशन अगर में किसी नहीं कर पा रही होगी, किसी अपना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही होगी, तो एक बड़ी पॉपुलेशन तो बाहर निकल गई। हमारी यूथ भी बाहर निकल गई, खवातीन भी अगर बाहर निकल गई। अगर हमने दोनों को एम्पावर नहीं किया, दोनों को हमने बाइख्तियार ना किया, उनको वो अपॉर्चुनिटीज ना दी जो कि आइन में भी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है कि हमने किसी तरीके से किया। तीसरा, हमारे अकलियत जो है, अब हमारी जो झंडा है उसमें सफेद रंग भी है। हमने कितना हम अपनी जो मैं तो मिनॉरिटीज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं तो कहता हूँ पीपल ऑफ अदर फेथ का हम कितना हमने वो ख्याल रखते हैं, या कितनी उनको वो चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कमिटमेंट की गई है, जो लॉज में भी कमिटमेंट किए गए, कितना % उनका कोटा होगा जॉब्स में, वो हम कितना इंश्योर करते हैं। और दूसरा ये कि हमें अब नए नए तजर्बात से, अभी तक भी हमारा कुरिकुलम का इशू जो है वो हल नहीं हो सका। अब हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अभी तक यानी तनख्वाह देने के काबिल नहीं है, वो किसी जगह पे प्रायोरिटी नजर नहीं आती। एजुकेशन हमारी किसी सतह पे भी अभी भी लेस देन 2% ऑफ द GDP जो है वो हमारा एजुकेशन पे सिर्फ एलोकेशंस हैं, उसमें से रिलीज जो होते हैं वो कितने कम होते हैं। जितनी भी हमारी सियासी जमातें आती हैं वो सारों ने ये यानी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा हुआ है कि 4% ऑफ द GDP वो एजुकेशन पे खर्च करेंगे। लेकिन हालात ऐसे हैं कि आप खुद अपने इर्द गिर्द देख लें, सरकारी स्कूल, अगर मेरे पास ऑप्शन है मैं तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल, यानी बहुत कम होंगे जो सरकारी स्कूल भेजना चाहेंगे, जो वहाँ पे जितनी वहाँ पे मिसिंग फैसिलिटीज हैं और जितना वहाँ पे बर्डन क्रिएट हुआ है। सेम हमारी यूनिवर्सिटीज का भी अब यही हाल हो रहा है। यूनिवर्सिटीज में अब हमारे पास यानी तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। बाज यूनिवर्सिटीज इस वजह से हम इन इशू रिसर्च को तो छोड़ दें, क्वालिटी को भी छोड़ दें, हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है हर महीने के बाद परेशानी होती है कि हम ये तनख्वाहें कहाँ से पूरी करें। तो 73 ईयर्स के बाद ये प्रायोरिटीज को सेट करने की जरूरत है कि रियासत ने अवाम को अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 बनानी है। हमने वो सारे इकदाम करनी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स के तौर पे आते हैं। एजुकेशन कंपल्सरी है और वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो उस पर अभी तक कानून साजी नहीं हो सकी, हालांकि 10-11 साल पहले 18वीं तरमीम में उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो कहने का मकसद ये है कि जो अभी और हम नित नए तजर्बात की बजाय जो चीजें पीछे वाली हैं उनसे हम लेसन लर्न करें। हर बंदा आता है अपने तजर्बात करना शुरू कर देता है, हम पीछे में देखें कि जो पीछे जो काम हुआ है उनमें अगर कोई अच्छी चीजें हैं तो उनको आगे लेके जाया जाए, अगर उनमें से कोई खामी है तो उनको देखा जाए, बजाय कि एक चीज को हम 73 साल बाद भी हम बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करें, हम उसको बिल्कुल रिलेट करें पास्ट के साथ कि पास्ट में अगर ये एजुकेशन पॉलिसी बनी है या हेल्थ की पॉलिसी बनी है या दूसरी पॉलिसी बनी है तो वो क्यों इस तरीके से मौसर नहीं हो सकी, क्या उसमें इम्प्लीमेंटेशन के प्रॉब्लम थे, क्या कोई ऐसी चीजें थी। दूसरा जो हमारा करिकुलम है वो आज बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। कल भी हमने इंटरनेशनल डे के ऊपर हमने कोई 13-14 वाइस चांसलर से बात की, आए हुए रिकमेंडेशन थी कि हमारा जो करिकुलम है इसको मॉडर्नाइज किया जाए, स्टूडेंट्स में हम उनको इफेक्टिव सिटीजनशिप, एक्टिव सिटीजनशिप उनमें लेकर आए, वो एक मुहज़्ज़ब शहरी के तौर पर और एक फ़ाल शहरी के तौर पर मुल्क की कंट्रीब्यूशन में अपना रोल प्ले कर सकें। और यूनिवर्सिटीज़ को में इस तरीके से हमारा जो करिकुलम है उसको मॉडर्नाइज किया जाए, उनमें सॉफ्ट स्किल्स दी जाएं। और अभी कोविड-19 के बाद, क्योंकि अभी ये इस दफ़ा जो हम पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मना रहे हैं ये बड़ा डिफरेंट है। अब कोविड की दुनिया है, इसके बाद के जो चैलेंजेस हैं उसको नंबरदर ज़माने के लिए हमें क्या हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी। तो दिस इज अ टाइम टू एक्ट एंड टू रिएक्ट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जनाब मुर्तज़ा नूर साहब, आपके ज़रिए ख्यालात हमें सुनने का मौका मिला और यकीनन आपने बड़े अहम पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाई है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को भी इख्तियारात नहीं देने को तैयार
اور جو پاکستان میں بسنے والی دوسری قومیتیں ہیں ان کے ساتھ بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کو بھی برابری کے حقوق جو ہیں وہ کچھ مواقع پر ہم دینا بھول جاتے ہیں یا نظر انداز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں خیالات سے نوازا۔ اس وقت میں دعوت دوں گی، اگر جو ہے وہ تیار ہیں، جناب حمید رضا صدیقی صاحب، میرے ایک طرح سے استادوں میں، مہربانوں میں اور وہ شامل ہیں۔ ہم زمانہ طالب علمی سے ہی ان کی قابلیتوں کے بہت معترف ہیں۔ آپ کی کتابیں مطالعہ پاکستان کے حوالے سے طالب علموں میں بے حد مقبول ہیں۔ آپ ڈائریکٹر کالجز بھی رہے اور پروفیسر کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، اور نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن میں بھی آپ کی خدمات جو ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہیں۔ تو میں دعوت دوں گی استاد الاساتذہ جناب ڈاکٹر حمید رضا صدیقی صاحب کو کہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ہمیں استحکام پاکستان کے لیے، پاکستان کو مضبوط اور مربوط کرنے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آواز میری آ رہی ہے اس وقت؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع فراہم کیا گیا اور ایک اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، آزادی تو حاصل کر لی جاتی ہے، لیکن اصل بات اس کا تحفظ ہوتا ہے، استحکام ہوتا ہے۔ اور پاکستان بن گیا، ایک طویل عرصہ گزر گیا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو مقاصد ہم نے طے کیے تھے اسے حاصل کرنے میں ہم ناکام رہے۔ ایک تاثر یہ ملتا ہے ہماری تقریروں سے جیسے کہ وہ سارے مقاصد پورے نہیں ہوئے۔ مقاصد تو 100% کہیں بھی پورے نہیں ہوتے۔ جس مقاصد کے لیے جب 1917 میں رشیا سوویت یونین کی ریاست وجود میں آئی تھی، اس نے جو کچھ طے کیا تھا، کیا وہ حاصل کر لیے گئے تھے یا پھر اس کا انجام کیا ہوا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ ایک عمل ہے جو چلتا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر ہم نے کیا حاصل کیا، کیا کھویا، کیا پایا۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 1947 میں ہم دیکھ لیں کہ صورتحال اس خطے میں کیا تھی، تعلیم کے لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے، اور جو بھی پہلو ہیں، اور اب کیا ہے۔ اور اگر اس میں ہمیں ایک ترقی نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح، بالکل جیسے گلاس خالی تھا ہم نے آغاز کیا اور وہ آدھا گلاس ہم نے ابھی بھر لیا یا پونا گلاس، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی فلاں چیز نہیں ہوئی، تو ہمیں وہ دیکھنا چاہیے جو ہم نے حاصل کیا۔ بلا شبہ اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے آپ کو مختلف بنیادوں پر، عوام نے، ہم نے تقسیم کر لیا، آپ کو خانوں میں بانٹ لیا ہے، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر اور دیگر بنیادیں۔ تو وہ ایک اتحاد کا جذبہ جو ہے وہ نہیں پایا جاتا، اور اسی اتحاد کے جذبے سے استحکام جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے آپ کو ایک نقطے پہ جمع کر لیں، اتحاد کا مظاہرہ کریں، تو پھر ہم وہ تمام مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، ملک بھی مستحکم ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو معاشی یا سیاسی عدم استحکام نظر آتا ہے تو بنیادی طور پر ہمارا اس میں تقسیم ہونا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو ہے، میں یہ تصور کرتا ہوں کہ جب ہم نے علیحدہ ملک حاصل کیا اور ایک نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا، ہماری اپنی سوچ تھی، ہمارے رہنماؤں کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا، تو ہم غیر ملکی نظریات کو ساتھ لے کر چلیں، غیر ملکی زبان کو ہم اختیار کریں، غیر ملکی اصول و ضابطوں کو لیں، اور پھر ہم کہیں کہ یہ ہمارے قومی مقاصد پورے نہیں ہوئے، تو پھر یہ سوچ ہماری غلط ہوگی۔ تو جب تک کہ ہم ماڈرنائزیشن کی نام پر غیر ملکی نظریات کو اختیار کرتے رہیں گے، غیر ملکی نصاب پڑھاتے رہیں گے، غیر ملکی زبان میں پڑھاتے رہیں گے، تو پھر مقاصد ایسے ہی ہوں گے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ملک میں استحکام ہو تو صحیح معنوں میں ایک نظریاتی تعلیم دی جائے، ان کو صحیح معنوں میں اپنا نصاب وضع کیا جائے۔ ہم امریکہ اور برطانیہ کے نقل کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نصاب ماڈرن کر لیا ہے، تو اس کا نتیجہ ان کے لیے تو بہتر ہو سکتا ہے، یہاں کے لیے نہیں۔ تو بات یہ ہے مختصر کرنے کے لیے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اتحاد کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اپنے جو ہمارے نظریات ہیں اس کی بنیاد پر جو ہے اس ماحول کو ہمیں رکھنا چاہیے، بنانا چاہیے۔ تو یہ وطنیت اور محبت کا جذبہ وطن سے
اگر ہم میں پیدا ہو جائے تو کوئی مشکل بات جو ہے وہ نہیں ہے. ہم اپنے قومی تقاضے جو ہیں اس کو پورے کر سکتے ہیں. اور اس لحاظ سے اگر احترام قانون، احترام آئین اور جو ہے جو ہمارے بنیادی نظریات ہیں، جو ہمارا بنیادی نظریہ ہے کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہے خاص نظریے کی بنیاد پر، اس کو رکھیں تو استحکام جو ہے وہ آج بھی پیدا ہو سکتا ہے. اور وہ معاشی اور سیاسی عدم استحکام کا ہم خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اتحاد کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اگر انہی باتوں کا ہم خیال رکھیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا مائک بند ہے، آپ کا مائک میوٹ ہے. آواز نہیں آ رہی. اچھا، بہت شکریہ جناب حمیدہ صدیقی صاحب کہ آپ نے اپنے زرعی خیالات سے ہمیں نوازا. اور یقیناً یہ بات قابل تعریف ہے کہ آپ کی سوچ بہت پازیٹیو ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا، ہمیشہ اصلاح کی گنجائش جو ہے وہ رہتی ہے. بہت شکریہ. اب میں دعوت دیتی ہوں، مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین صاحب، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری پنجاب یونیورسٹی. سر پلیز آپ جو ہے آپ کی کتابیں، آپ کی ماشاءاللہ جو ہے آرٹیکلز طالب علموں میں بھی اور ہم استادوں میں بھی بڑے مقبول ہیں، تو ہم آپ کے خیالات سننے کے منتظر ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا. اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کووڈ-19 کے حوالے سے ان نامساعد حالات میں آپ نے ویڈیو لنک کے ذریعے دن کی مناسبت سے انتہائی اہم موضوع پر ویبینار کا اہتمام کیا. اس سلسلے میں وائس چانسلر ڈاکٹر عظمیٰ قریشی صاحبہ کو اور آپ چیف آرگنائزر آپ کو ڈاکٹر عصمت ناز کو اور دیگر منتظمین کی کوششوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اسکالرس بہت سارے دوست بیٹھے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور یقیناً سے زیادہ سننے میں مزہ آ رہا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ مختصراً اپنی بات کروں. دیکھیں، تاریخ علم ہونے کے ناطے محسوس کرتا ہوں کہ پیچھے مڑ کر اپنے تحقیقوں کو دیکھوں تو استحکام پاکستان کے لیے 4-5 پوائنٹ میں نے نوٹ کیے ہیں آج کی اس ویبینار کے حوالے سے. پہلا ایشو تو یہ ہے کہ ہمیں پائیدار پولیٹیکل سسٹم یہاں پر امپلیمنٹ کرنا ہوگا. ہم نے مختلف تجربات کر کے دیکھ لیے، کبھی پریزیڈنشل سسٹم لے کر آئے، کبھی پارلیمنٹری سسٹم لے کر آئے، کبھی ہم نے کولیشنز گورنمنٹ اپنائی، کبھی 2 تہائی والی حکومتیں لے کر آئے، مگر اس سب کے باوجود سیاسی استحکام نہیں ہو سکا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے عوام کا حق حکمرانی ابھی تک تسلیم نہیں کیا. ہم نے پارلیمنٹ کو مضبوط نہیں ہونے دیا. اب تک آپ دیکھیں کہ 15 پارلیمنٹ آ چکی ہیں اور اگر ہم گورنمنٹس کی بات کریں تو وہ اس سے بھی زیادہ ہیں. لیکن ہم نے پارلیمنٹ کو، جو کہ ایک بڑا بنیادی ادارہ ہے کسی بھی ملک کی، کسی بھی ریاست کے استحکام کے لیے، ہم نے اپنی عوام کا جو ایک مشترکہ ادارہ ہے جس میں عوام بیٹھے ہوتے ہیں، عوام کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نے اس کو مضبوط نہیں ہونے دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی اس بے توقیری میں خود پارلیمنٹیرینز کا بھی رول ہے. باقی لوگوں کا یا اداروں کا تو اپنی جگہ پر، لیکن جو چیف ایگزیکٹوز ہیں انہوں نے بھی پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ نہیں سمجھا. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو مستحکم کرنا ہے، اس کو استحکام دینا ہے، تو ہم نے اپنے اس ادارے کو مضبوط کرنا ہوگا. دوسری ترجیح ہے کہ استحکام پاکستان کے حوالے سے ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو درست کرنا ہوگا. ابھی مرتضیٰ نور صاحب بھی بات کر رہے تھے، اقبال چاولہ صاحب بھی بات کر رہے تھے اور ڈاکٹر عظمیٰ قریشی صاحبہ بیٹھی ہیں، یہ بھی بہت ماشاءاللہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور یہ ان چیزوں کو سمجھتی ہیں. دیکھیں، ہم نے آج تک تعلیم کو اولویت نہیں دی. دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جس بھی قوم نے ترقی کی ہے اس نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کیا ہے. ابھی میں اخبارات میں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ گورنمنٹ ایک نیشنل کریکلم لے کر آنا چاہ رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنی الارمنگ سچویشن ہے کہ پاکستان میں 200 سے زائد پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں، لیکن کسی ایک بھی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی کے نہ تو وائس چانسلر کو اس نیشنل کریکولم کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی ٹیچر کو شامل کیا گیا ہے، نہ ہی کسی اور سٹیک ہولڈر کو شامل کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک جتنی بھی ہماری تعلیمی پالیسیز آئی ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں. ایک تعلیمی پالیسی کو دوسری تعلیمی پالیسی کے ساتھ ریپلیس کرنا پڑتا ہے. اس کی ناکامی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں سٹیک ہولڈرز کی رائے شامل نہیں کی جاتی. تیسری چیز یہ ہے کہ استحکام پاکستان کے لیے ملک میں معاشی استحکام بہت ضروری ہے، اکنامک پراسپیرٹی بہت ضروری ہے. اور اکنامک پراسپیرٹی یا
معاشی مستحکم سسٹم اس وقت ہوتا ہے جب ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے. یہ معاشی مضبوطی سیاسی نظام کی مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے. اگر آپ نے دیکھیں، ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں، ایک چھوٹی سی خبر آتی ہے کہ جی حکومت گر رہی ہے یا حکومت آنے والی ہے یا جانے والی ہے، تو ہماری اسٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے. اسی وجہ سے کریش کرتی ہے کہ ہمارا ملک کے اندر یہاں پر پولیٹیکل سسٹم سٹیبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو اکانومی ہے وہ بھی بار بار ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے. فورن ایکسپرٹس ڈونرز جو ہیں وہ نہیں آتے، فورن انویسٹرز نہیں آتے. تو ہمیں اب سیکھ لینا چاہیے کہ اچھا معاشی سسٹم بہتر کیسے ہوگا. اس میں پھر میں وہی بات کروں گا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، جو تاجر ہیں، جو تاجر تنظیمیں ہیں، جو لوگ ان شعبوں سے وابستہ ہیں، آپ ان کی رائے کو شامل کر کے پالیسی بنائیں. ہمارا یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم IMF کو شامل کر لیتے ہیں، ہم ورلڈ بینک کی پالیسی شامل کر لیتے ہیں، ہم ایشین ڈیولپمنٹ کو بیچ میں لے آتے ہیں، ہم ڈونر ایجنسی جو انٹرنیشنل فنڈز دیتی ہیں ان کی، ظاہر ہے وہ بھی ہماری مجبوری ہے. وہ اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے ملک میں سیاست مضبوط نہیں ہے، سیاسی نظام مضبوط نہیں ہے. گورنمنٹس تبدیل کرنے میں بھی ان اداروں کا رول ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں مربوط ہیں. ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف بھی جانا ہوگا اور اکنامک پراسپیرٹی کی طرف بھی. جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر قانون کا اطلاق ہونا چاہیے. ہمارا عدالتی نظام آپ جو ہے اس پر بہت سارے دوستوں نے کام کیا. حامد خان کی کتاب ابھی میں دیکھ رہا تھا، اس میں ویسے بے شمار واقعات کوٹ کرتے ہیں جس میں عدالتوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور ایسے لوگوں کو اختیارات دیے جن کو وہ اختیارات دینے کی مجاز نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہمارا جو سسٹم ہے یہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکا اور ہم پھر گھوم کر پوائنٹ 0 پر آ جاتے ہیں. پانچویں بات میں یہ کہا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو ویژن تھا ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا، ایک سماجی فلاحی ریاست کا، کنسیپٹ کو اپنانا ہوگا. ابھی تک ہم انہی فکری بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے. کیا وہ سیکولر پاکستان چاہتے تھے؟ کیا وہ ایک مذہبی ریاست چاہتے تھے؟ یا وہ کون سا پاکستان چاہتے تھے؟ اس میں کوئی بہام نہیں ہے. قائد کی پوری لائف ہسٹری آپ کے سامنے ہے، ان کی سپیچز آپ کے سامنے ہیں، ان کے عملی اقدامات آپ کے سامنے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان کیسا چاہتے تھے. میرے خیال میں وہ ایک فلاحی ریاست چاہتے تھے، اور فلاحی ریاست جو ہے وہ سوشل جسٹس کے ساتھ آ سکتی ہے. ہمیں یہاں پر سوچ کی آزادی ہونی چاہیے، فکر کی آزادی ہونی چاہیے، اظہار کی آزادی ہونی چاہیے، سوال اٹھانے کی آزادی ہونی چاہیے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم پاکستان کو مستحکم کر سکتے ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہنے کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور میں باقی دوستوں کی گفتگو سنتا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر عصمت، ایک مرتبہ پھر آپ نے مجھے موقع دیا اور میں نے تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر محبوب حسین صاحب، آپ کی خوبصورت خیالات ہمیں سننے کا موقع ملا اور آپ نے میری ریکویسٹ پر ہمیں جوائن کیا. مجھے معلوم ہے آپ کی پنجاب یونیورسٹی میں بہت ساری مصروفیات اور تقریبات بھی ہوں گی. میں بہت ممنون ہوں آپ کی. اس وقت ہمیں ہماری وردی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ قریشی صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے اور ان کی بھی میٹنگز کچھ چل رہی تھیں، مصروفیات بھی تھیں. میں ان کی بھی بہت ممنون ہوں. میڈم آپ کو میری آواز اگر آ رہی ہو تو پلیز آپ اگر اس وقت اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں گی یا تھوڑی دیر بعد. میڈم وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ قریشی صاحبہ. چلیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد پھر میڈم میرا خیال ہے اس وقت پھر بزی ہو گئی ہیں. تو میں اس وقت مخاطب ہوں جناب ڈاکٹر پروفیسر اختر حسین سندھو صاحب سے. آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پروفیسر ہیں اور تاریخ دان ہیں اور پنجابی کلچر، پنجابی روایات اور اس کے علاوہ سکھ ازم سے متعلق آپ کی کتابیں بڑی مشہور و معروف ہیں. اس وقت بھی آکسفورڈ یونیورسٹی اور برٹش انہوں نے آپ کی کتابیں پبلش کی ہیں. ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر اختر حسین سندھو صاحب. سر آپ کے خیالات سننے کے ہم منتظر ہیں. میری اپنا مائک پلیز ان میوٹ کر لیجئے، آپ کا مائک میوٹ پہ ہے. سر مائک اپنا پلیز آن کر لیجئے. ہاں جی جی آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ اب آ رہی ہے بالکل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر عصمت ناز صاحبہ، وائس چانسلر ڈاکٹر عظمیٰ قریشی صاحبہ، تمام اسکالرس اور پاکستانی جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اپنے کلچرز، اپنی لینگویجز تمام سے محبت کرتے ہیں،
ان کو یوم پاکستان، یوم آزادی مبارک ہو۔ علم تاریخ کا استحکام پاکستان میں کردار، یہ موضوع سخن ہے آج کے لیے، اور ہمیں اس چیز کا یہ صرف تھیوریٹیکل فریم ورک ہے کہ تاریخ کا کیا اثر ہے، کیا کردار ہے کہ ملک کو استحکام بخشا جا سکتا ہے۔ یہ ایکچولی یہ دن وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کی کیا قربانیاں تھیں اور ہماری پچھلی نسل اس نے کیا کیا اور کیا باقی رہ گیا ہے جو ہم نے کرنا ہے، تاکہ یہ پیغام ہم آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچا سکیں اور وہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی کا لاہ عمل تیار کر سکیں۔ اور دوسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنی بھی مینجمنٹ ہوتی ہے کانفرنس کی، وہ جتنی بھی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں اسکالرس کی، وہ ان کو کمپائل کرتے ہیں اور دے شیئر دیز ریکمنڈیشنز ود دا پالیسی میکرز۔ تو اس لحاظ سے ایک یونیورسٹی کا فیڈ بیک چلا جاتا ہے جو پالیسی میکرز ہیں کہ اگر ان کو کوئی چیز ہماری پسند آ جائے تو وہ ان کے اوپر عمل کر لیں، ان کی مہربانی۔ یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ سائنس ضروری ہے، ٹیکنالوجی ضروری ہے، سوشل سائنسز کا فائدہ نہیں ہے۔ تو جو اس کو اسٹوڈنٹس بھی سن رہے ہیں ان کے لحاظ سے تھوڑی سی یہ گفتگو ہے کہ تمام مضامین ایکولی امپارٹنٹ ہیں اور ہر سبجیکٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، خواہ تعلق ان کا کسی بھی شعبے سے ہے، کیونکہ وہ علم ہے۔ علم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک علم وہبی ہوتا ہے، ایک علم فطرتی ہوتا ہے، اور ایک علم اکتسابی ہوتا ہے۔ علم وہبی وہ ہوتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کو دیا جاتا ہے، جو منصوص من اللہ ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی درسگاہ سے پڑھے ہوتے ہیں، ان کو کسی زمانے کے استاد کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہوتی ہے۔ اور دوسرا علم فطرتی ہوتا ہے کہ جو مخلوقات کی فطرت میں خدا لکھ دیتا ہے۔ مثلا اگر آپ مرغی کا انڈا اور بطخ کا انڈا سے بچے نکلے ان کو پانی میں پھینکیں تو مرغی کا بچہ ڈوب جائے گا، لیکن جو بطخ کا بچہ ہے وہ تیرنا شروع کر دے گا۔ اب یہ کویسچن ہے کہ علم تیراکی اس بچے کو کس نے سکھایا؟ تو یہ فطرتی علم ہے جو خدا نے اس کی فطرت میں لکھ دیا ہے، تو یہ علم فطرتی ہے۔ اور تیسرا علم اکتسابی ہے جو اکتساب کرتے ہیں ہم کتابوں سے، اساتذہ سے، تحقیق سے اور مختلف ذرائع سے، انسانوں سے۔ ہمارا جتنا بھی علم ہے انسانی معاشرے کا، وہ تیسری علم کی کائنڈ سے ہے کہ جو علم اکتسابی جو ہے اس سے کیا ہے، ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ آج کی بھی گفتگو سے ہم سیکھ رہے ہیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ۔ تو اکتساب کے علم میں جو پہلے سے موجود ہے انسان اس سے سیکھتا ہے کہ پہلے کیا موجود ہے، جو بیس جس کو ہم کہتے ہیں، ماضی میں کیا ہو چکا ہے، جو ماضی میں ہے اس کی بنیاد کے اوپر نئی ایجادات کی جاتی ہیں، نئے نظریات قائم کیے جاتے ہیں، نئے فلسفے جنم لیتے ہیں، اور اس چیز کو ہم علم تاریخ کہتے ہیں۔ علم تاریخ ایک سوشل انجینئرنگ ہے جس کی جو لیبارٹری ہے وہ ایک پوری سوسائٹی، ایک پورا معاشرہ ہے جس کو ہم لے کے چلتے ہیں۔ اور تاریخ کی آگے 2 قسمیں ہیں، بڑی قسمیں ہیں، ایک تعلیم ہے اور ایک کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ تعلیمی تاریخ یا قومی تاریخ جس کو ہم ایک خاص پرسپیکٹو میں اپنے نیشنل نیریٹو کے طور پہ لکھتے ہیں، اس کو ہم تعلیمی تاریخ کہتے ہیں یا قومی تاریخ کہتے ہیں۔ اور دوسرا علم تاریخ ہوتا ہے جس کا تعلق نالج کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں پھر ہم انٹلیکچوئل ہسٹری، ریلیجیس ہسٹری، پولیٹیکل ہسٹری، اکنامک ہسٹری، ملٹری ہسٹری، کلچرل ہسٹری، بہت زیادہ اس میں اس کی اقسام ہیں، اور جتنے بھی علوم دنیا میں موجود ہیں ان کی ہسٹری موجود ہے۔ اس لحاظ سے علم تاریخ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کو ہم لے کے آنے والی نسلوں تک یہ پہنچا سکتے ہیں کہ تاریخ نے بیس ہمیں کیا فراہم کیا اور اس سے کون سے شعبوں میں ہم نے ترقی کی، کہاں پہ ہماری لیکنگ ہوئی۔ جیسے ڈاکٹر محبوب حسین کہہ رہے تھے
کہ ان کو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کمی رہ گئی. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر فکری تاریخ ہم انٹلیکچوئل ہسٹری کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ قومیں جو فریڈم آف ایکسپریشن اپنی کمیونٹی کو, اپنی سٹیزنز کو دیتے ہیں, بولنے کا حق دیتے ہیں, تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ ایک خوف پیدا کرتے ہیں یونیورسٹیز میں, یا جو صاحب قلم لوگ ہیں, یا لکھنے والے لوگ ہیں, یا جرنلسٹ لوگ ہیں, جب ان کے اوپر آپ قدغنیں لگاتے ہیں تو پھر کام نہیں چلتا. ایک عمر فیضی کا ایک شعر ہے تصرف کے ساتھ ہے کہ احساس پہ قدغن ہے پروبال ہیں آزاد, ایجاد ہوئے اب کے قفس اور طرح کے. کہ ایک انسان کو آپ آزاد کر دیتے ہیں کہ جی آپ لیکن ان کو بولنے نہیں دیتے, آپ ان کے اوپر جو ہے مختلف طرح کی آپ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. اس طرح قومیں ترقی نہیں کرتی. تو ایک ہسٹری کی ہمیں یہ ایک سبق دیتی ہے کہ اگر ہم نے اپنے ملک میں ایجادات کو, نئے نظریات کو, نئے فلسفی کو جنم دینا, ابھی تک کیا ہے کہ ہم ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں. جتنی بھی ہماری علم ہے ہم ویسٹ کو فالو کرتے ہیں. افسوس کی بات یہاں تک ہے کہ پنجاب ہسٹری کے اوپر جو ہمارے اسکالرز ہیں وہ فارن اسکالرز ہیں, جو ہماری لینگویج کو نہیں جانتے, ہمارے کلچر کو نہیں جانتے, ہماری رہتل کو نہیں جانتے. وہ ہمارے جو وہاں سے باہر سے کتابیں آتی ہیں اور ہم ان کو پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ان کو سپریس کرتے ہیں, کہ ڈرتے رہتے ہیں ٹیچر, اور ہسٹری, پولیٹیکل سائنس, انٹرنیشنل ریلیشنز, سوشیالوجی, یہ ایسے سبجیکٹس ہیں جو ہماری سوسائٹی کو کیٹر کرتے ہیں. اگر اس کا ٹیچر ڈر کے آگے بات نہ کرے, کہ کلاس میں جا کے اگر میں نے یہ بات کی کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ فلاں پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے, یہ فلاں ایک گروپ سے تعلق رکھتا ہے. جب ٹیچر یہ خوف رکھے گا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ان کو ایک عجیب طرح کا رنگ دے دیا جائے گا, تو this would be a fulsome attitude by our participants, کہ جو کلاس میں جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ کہاں پہ جاتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ ٹائم کی کمی ہے, اس کے اوپر میں نے ورک آؤٹ کیا ہوا ہے, لیکن اس کے جو ٹولز ہیں ہمارے پاس لیڈرشپ کے لحاظ سے 2 چیزیں ہونی ضروری ہیں. اور لیڈرشپ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو سکتی ہے, بیوروکریٹک لیڈرشپ ہو سکتی ہے, جوڈیشل لیڈرشپ ہوتی ہے, جو ایجوکیشنل لیڈرشپ ہوتی ہے. جتنی بھی لیڈرشپ ہیں, جتنے بھی ادارے ہیں, ان کے سربراہ, کہ ایک تو وہ ایماندار ہو اور دوسرا وہ ٹیلنٹڈ ہو. اگر وہ صرف ایماندار ہے اور وہ کریٹو نہیں ہے, ٹیلنٹڈ نہیں ہے, وہ کبھی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. اور اگر وہ ٹیلنٹڈ ہے لیکن ڈس آنیسٹ ہے تو وہ کبھی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. تو لیڈرشپ کے لیے جو 2 معیارات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ٹیلنٹڈ ہو اور آنیسٹ ہو, وہ لیڈر ہوتا ہے. پھر سائنس بہت ضروری ہے, ٹیکنالوجی کا. یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ سوشل سائنسز نے بتایا ہے, کہ تجربات کے ذریعے اس نے بتایا ہے کہ سائنس بڑی ضروری ہے, اس میں ترقی ضروری ہے. اور دوسرے تو اس کے لحاظ سے ہم ہسٹری میں ہم بتاتے ہیں کہ جو اگر مارشل لا ہوگا تو اس کے کیا نقصانات ہیں. ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ اگر معاشرے میں کرپشن ہوگی تو اس سے کیسے تباہی آئے گی. ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ تعلیم, علم, تحقیق, ترقی اور بجٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر اس کو ہم کریں گے دل کھول کے ان چیزوں کے اوپر, تعلیم کے اوپر, علم کے اوپر, تو یہ ہمیں ایسا کنٹریبیوٹ کریں گے کہ باہر سے ہماری کتابیں یہاں کے اسکالر کی لکھی ہوئی باہر لوگ کیٹر کریں گے. ابھی یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی یہاں پڑھی جاتی ہیں لیکن جہاں کی وہاں پہ بہت کم پڑھی جاتی ہیں. ہمارے ٹیچر بہت اسکالرز اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن وہ ان کی جو ہے تناسب نہیں ہے کہ جتنی باہر سے کتابیں آتی ہیں اور یہاں سے باہر جاتی ہیں. پھر معیشت مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا, عوام خوشحال ہوگی تو خوشحالی آئے گی, ملک مضبوط ہوگا. ٹیکس کے لحاظ سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں. اور قائد اعظم کا کیا کردار تھا؟ قابلیت, دیانتداری, آنیسٹی, اقربا پروری سے اوائڈ کریں. یہ ساری قائد اعظم کی کرداریت ہے جو ہمیں انہوں نے میسیجز دیے ہیں. محروم علاقے, محروم طبقے, مینورٹیز اور جتنے بھی محرومیاں ہیں, بجٹ ایلوکیشن ہے جو ڈسٹرکٹس کی, ان کو اٹھاتے ہیں اور بڑے بڑے شہروں میں لگا دیے جاتے ہیں. یہ ساری محرومیاں علاقوں میں, اور محرومیت کا تعلق عام لوگوں کے ساتھ ہے, مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کے ساتھ. جو منم بکو دشت بیاباں غریب نیست, ہر جا کے رفت خیمہ زدو بارگاہ صاف. ہمیشہ جو پالیسیز کا امپیکٹ اچھا یا برا نقصان ہوتا ہے وہ مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کا ہوتا ہے.
اور جتنی محرومیوں کا تعلق ہے جو علاقوں کا لوگوں کا وہ لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے ساتھ ہوتا ہے. پالیسی میکنگ کو یا اپنی تحریروں کو اسکالرس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جب وہ لکھ رہے ہیں یا وہ پالیسی بنا رہے ہیں کہ مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کے لیے وہ کتنی بینیفیشل ہے. تاریخ یہی سبق دیتی ہے, اگر کوئی سیکھ لے ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھ لائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں. علامہ اقبال کا یہ شعر اس لحاظ سے بیان کر رہے ہیں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. بہت شکریہ, سلامت رہیں, زندہ و سلامت رہیں, بہت مہربانی. بہت شکریہ جناب اختر حسین سندھو صاحب, آپ کے خوبصورت خیالات, اور خاص طور پہ ایک بات کہ آزادی اظہار پر میرا خیال ہے کہ سب لوگ ایک پیج پہ ہیں کہ ہم جب تک اپنے لوگوں کو اظہار کی آزادی نہیں دیں گے اس وقت تک ایک اچھا جو ہے وہ آؤٹ پٹ سامنے نہیں آتا. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہاں پہ آوازوں کو, خیالات کو جو ہے وہ دبا دیا جاتا ہے, اتنے اظہار کھل کر کرنے کی اجازت نہیں ملتی. اور دوسرا آپ نے جو تاریخ کا حوالہ دیا ہے, یہ تاریخ کی اہمیت جو ہے بالکل ہم سب اس بات پر متفق ہیں, بلکہ آج کا جو ہمارا ویبینار ہے اس میں 90% سے زیادہ لوگ تاریخ اور مطالعہ پاکستان سے متعلق ہیں. تو ہمیں وہ اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کو دیکھ کر ایک اچھے روشن اور سنہری مستقبل کے جو ہے وہ ہم خواہاں ہیں, جس میں ہماری نوجوان نسل, ہمارے بزرگ, ہمارے اساتذہ اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. میں اب دعوت دوں گی جناب شاہد حسین رضوی صاحب کو. ڈاکٹر شاہد حسین رضوی صاحب بڑی مشہور و معروف شخصیت ہیں. آپ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں شعبہ تاریخ کے چیئرمین رہے. اس کے علاوہ علمی اور ادبی لحاظ سے بھی آپ تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بڑا معروف ایک رسالہ جو اب HEC سے ریکگنائزڈ بھی ہے, الزبیر, سماحی الزبیر, اس کے آپ ایڈیٹر ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے اور اخبارات اور میگزین جو ہیں وہ آپ کی عدالت میں نکلتے ہیں, اور آپ کا گھر جو ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑی لائبریری اور ایک ادارے کی حیثیت رکھتا ہے. جناب شاہد حسین رضوی صاحب, اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو پلیز ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں. جناب ڈاکٹر شاہد حسین رضوی صاحب. میرا خیال ہے کہ اس وقت شاید وہ مصروف ہو گئے ہیں کسی کام میں. تو شاہد حسین رضوی صاحب اگر میری آواز نہیں سن رہے تو میں اس وقت ڈاکٹر آفتاب حسین گیلانی صاحب کو دعوت دیتی ہوں. آپ شعبہ مطالعہ پاکستان اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے چیئرمین ہیں, اور آپ کی بھی جو ہے تحریریں اور آپ کے سیمینارز کافی مشہور و معروف ہیں, لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یعنی آپ کا جو ویژن ہے پاکستان کے بارے میں, قائد اعظم کے بارے میں, وہ بڑا کلیئر اور بڑا زبردست ہے. تو میں دعوت سخن دیتی ہوں, اگر میری آواز سن رہے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر آفتاب حسین گیلانی صاحب, اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور, مطالعہ پاکستان کی چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم صاحب آپ میری آواز سنیں؟ ہاں چلے, ڈاکٹر شاہد حسین رضوی صاحب آ گئے ہیں. تو سر السلام علیکم. آپ کو انتظار کرنا پڑا, سوری. میں نے ابھی بتایا ہے کہ ڈاکٹر شاہد حسین رضوی صاحب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں چیئرمین تاریخ کے شعبے کے رہے ہیں, لیکن تاریخ کا حوالہ تو ایک ان کا ہے ہی, لیکن اس کے علاوہ علمی اور ادبی خدمات جیسا کہ ابھی میں ذکر کر رہی تھی ان کی بے شمار ہیں. خاص طور پہ HEC ریکگنائزڈ ان کا جو سماحی الزبیر ہے وہ بڑا ایک زبردست, اس کے اندر تحریروں کی کلیکشن جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. تو میں دعوت سخن دوں گی جناب شاہد حسین رضوی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے وائس چانسلر جناب عظمیٰ قریشی صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی خوبصورت ایک جھرمٹ اہل علم کا اکٹھا کیا اور ہمیں ان کے فاضلانہ عالمانہ خیالات سننے کا موقع ملا. میں مختصراً عرض کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کا پاکستان جو ہے دراصل ایک اسلامی فلاحی مملکت کا قیام تھا, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس کے مطابق کیا کیا. وہ چاہتے تھے کہ جہاں ایسا پاکستان ہو جہاں استحصال کی تمام کوششوں
اور صورتوں کا خاتمہ ہو جائے. ایک ایسی اسلامی اور فلاحی مملکت جہاں ذاتی مفادات کو پس پشت ڈال کر اجتماعی اور قومی مفادات کو ترجیح دی جائے، جہاں کے افراد معاشرہ بالخصوص نوجوان نسل عمدہ اور مثالی کردار کا عملی نمونہ ہو. مگر نہایت افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے من حیث القوم قائد اعظم کے فرامین اور ارشادات کو بھلا دیا اور ایک ایسے راستے پر چل پڑے جس کی کوئی منزل نہیں، کیونکہ ہماری 73 سالہ تاریخ شاہد ہے کہ اگر ہم نے اپنی تاریخ کے کسی بھی موڑ پر خود احتسابی کے تحت اپنے اعمال کا جائزہ لیا ہوتا تو شاید ہم نے اپنے حالات کو درست کر لیا ہوتا. آج وطن عزیز جس طرح کے بحرانوں اور آفات کی زد میں ہے، اس وقت حالات کا تقاضا ہے کہ نوجوان اور خاص طور پہ طلباء اپنی ذمہ داریوں کا احساس اور تعین کریں، کیونکہ ان کا ملی قومی کردار عملی تاریخ مرتب کرنا اور قوموں کی تقدیر بدلنا ہے. اس لیے طلباء کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور اس تعلیم کو قومی ترقی کا زینہ بنائیں. ان کا مقصد حصول تعلیم، وطن و ملت کی تعمیر اور تزئین و آرائش، اور جب مقاصد اعلیٰ رفع ہوں تو راستے کی مشکلیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آسان ہو جایا کرتی ہیں. ایک طالب علم کو ہر قدم پر اس حقیقت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جو لوگ کسی مقصد کے حصول کے لیے زندگی گزارتے ہیں تو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے، اور جو قومیں اور افراد مقاصد زندگی کو فراموش کر بیٹھتے ہیں اور غیر اہم اور فروعی معاملات میں الجھ جاتے ہیں وہ ناکام اور ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج استحکام پاکستان کے لیے جہاں اور بہت سارے طبقات اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم کردار اساتذہ کا ہے. اساتذہ کو چاہیے کہ وہ نوجوان نسل اور طلباء کی رہنمائی اور تعلیم و تربیت اس نہج پر کریں کہ ان کا کردار سراسر اسلامی ڈھانچے میں ڈھل کر نکلے، کیونکہ ہم لوگ اول و آخر مسلمان ہیں اور پاکستان اسلام ہی کے لیے وجود میں آیا، اور ہمیں اپنا نظام تعلیم اسلامی اقدار کے مطابق اثر نو تشکیل دینا ہوگا. ہمارا نصاب اور نظام تعلیم قومی شناخت اور معاشرت کے تحفظ کا ضامن ہونا چاہیے اور اس کو اغیار کی چھاپ سے مبرہ ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے نظام تعلیم میں انقلاب لانے میں کامیاب ہو گئے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہماری نوجوان نسل سیرت و کردار کے اعتبار سے تاریخ کا ایک قابل فخر سرمایہ بن جائے. میرے نزدیک اگر منزل متعین نہ ہو تو ہر سفر جو ہے وہ بیگار ہوتا ہے اور بیکار ہو جاتا ہے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اساتذہ اپنے طلباء میں جہاں جذبہ وطن سے محبت پیدا کریں وہاں انہیں سچا اور پکا مسلمان اور پاکستانی بنانے کی بھی کوشش کریں. بہت شکریہ. آواز میری چلی گئی کیا؟ بہت شکریہ جناب شاہد حسین رضوی صاحب، آپ نے مختصر لیکن بڑے جامع انداز میں ایک دو بڑی ضروری باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں قائد اعظم کے فرمودات جو ہیں ان پر ضرور عمل کرنا چاہیے اور انہیں بھی بچوں کو بتانا چاہیے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کس بارے میں، سیاست کے بارے میں، نظام حکومت کے بارے میں کیا تھا، جیسا کہ اس سے پہلے جناب سندھو صاحب اور محبوب حسین صاحب بھی ذکر کر چکے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اساتذہ پر یہ ایک ذمہ داری جو ہے وہ یوں کہنا چاہیے اس کی طرف ایک بار پھر توجہ دلائی ہے کہ جب تک اساتذہ کا کردار مضبوط نہیں ہوگا تو طالب علم کو وہ روشنی نہیں دے سکتے جو مستقبل کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اپنی گوناگو مصروفیات میں سے وقت نکالا. اب میں دعوت سخن دیتی ہوں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے شعبہ تاریخ اور تہذیب و تمدن کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر شفیق بھٹی صاحب کو. شفیق صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں اس وقت؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی میڈم صاحب بہت شکریہ. جی پلیز آپ. ہاں جی السلام علیکم سر. آج سارے ہسٹورین اکٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو جناب شفیق صاحب کے خیالات سے ہم مستفید ہوتے ہیں. آپ کا بھی جو ہے وہ یوں کہنا چاہیے کہ ہسٹوریوگرافی
اس کے علاوہ صوفیزم اور آپ کی تعلیم، اور اب آپ خود جو ہے وہ ایک بڑے رتبے پر فائز ہیں، استادوں کے بھی اب آپ استاد ہیں، ان کے شاگرد بھی کافی مختلف یونیورسٹیوں میں اور پاکستان میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو میں دعوت اظہار دیتی ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر شفیق صاحب کو. بہت شکریہ میڈم صاحبہ، ذرا نوازی آپ کی. جناب وائس چانسلر صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اتنے ڈھیر سارے دوستوں کو سننے کا اور دیکھنے کا. بہت سارے دوستوں کو بہت ایسے بات دیکھا ہے، بہت اہم باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں. جو اہم بات ہے کہ یہ جو ہم مختلف طرح کی آراء کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے تجربات کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے پالیسی لیول تک پہنچانے کے لیے کوئی بندوبست ہونا چاہیے. ایک تجویز کے بعد میں بات کرتا ہوں کہ اگر اس میں جو تجاویز آ رہی ہیں ان کو کمپائل کر کے اور حکومتی ایوانوں تک پہنچایا جائے تو شاید یہ مستقبل کے لیے کوئی رہنمائی کر سکیں. یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے لیے. ایک سامراجی دور کے بعد جو خوف، خطرات اور جو مسائل تھے ان سے مسلمانوں کے نکلنے کے لیے بہت اہم ریاست کے طور پر وجود میں آیا. میں آپ لوگوں کو یوم پاکستان کی مبارکباد بھی دینا چاہوں گا. ریاست کا ادارہ بذات خود عوام کی منشا کا اظہار ہے. عوام کی منشا سے ریاست کا ادارہ وجود میں آتا ہے، اور پاکستان کی ریاست کا قیام بھی ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کی منشا کا اظہار تھا. وہ منشا کس طرح کی تھی اس پہ یقینی طور پر مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں. سیکولر ریاست اور مذہبی ریاست اور اسلامی ریاست اور نیشنلسٹ ویوز جو ہیں وہ ہمارے پاس آلریڈی موجود ہیں. اگر ہم دیکھ تو ریاست کے مقاصد کیا ہوتے ہیں. پاکستان موومنٹ میں پاکستانی ریاست کے مقاصد کا تعین کیا گیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے، علامہ اقبال نے اور دوسری لیڈرشپ نے بار بار ان مقاصد کا اعادہ کیا. مثلا ہم قائد اعظم کو دیکھیں تو قائد اعظم سمجھتے تھے کہ ہندوستان ایک کثیر الثقافتی ملک ہے اور یہاں کے مختلف علاقوں کے رہنے والے مسلمانوں کے مسائل مختلف ہیں. لہٰذا انہوں نے جب اپنے 14 نکات پیش کیے تو پاکستان ساؤتھ ایشیا کے مختلف علاقوں کے رہنے والے مسلمانوں کے مختلف نوعیت کے مسائل کو اکٹھا کر دیا. یہ ایک سمبل ہے اس بات کا کہ ایک کثیر ثقافتی شناخت کے اندر یکجہتی کیسے پیدا کی جانی چاہیے. ایک حوالہ یہ کہ پاکستان اپنے عوام کے اندر یکجہتی قائم کرنے کا مقصد اپنے قیام سے پہلے لیے ہوئے تھا. یہ یکجہتی قائم کرنا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے. اس یکجہتی کے قیام کے لیے کیا ہوا اس پہ بہت ساری بحث کی جا سکتی ہے. یہ یکجہتی کیسے پیدا ہوگی؟ یقینی طور پر پاکستان ایک متحد ملک ہے لیکن ڈھیر ساری وائسز موجود ہوتی ہیں. کنسنسس بلڈنگ ریاست کی دوسری بنیادی ذمہ داری ہے. پاکستانی ریاست کا جیسے قائد اعظم نے کنسنسس بلڈ کیا، مختلف علاقوں کے مسلمانوں کے مختلف نوعیت کے مسائل کو اکٹھا کر کے ایک مسلم شناخت کی طرف لے آئے، اسی طرح سے پاکستان میں بھی مسلم شناخت کے ساتھ اور ایک پاکستانی شناخت کے ساتھ کیسے آگے بڑھا جائے، یہ دوسرا بڑا حوالہ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن ان حوالوں کی ضرورت کس لیے ہے؟ ان دونوں حوالوں کی ضرورت بنیادی طور پر اس لیے ہے کہ ایک ملک کے لوگ امن اور سکون سے رہ سکیں، ان کے حقوق کا تحفظ ہو. مسلمانوں نے جب بھی 47 سے پہلے مطالبات کیے تو ان مطالبات کی صرف ایک ہی فوکس تھا کہ مسلمانوں کے جو مختلف حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے اور انہیں اکثریت کے
जो जबर है उसका सामना न करना पड़े। ये वो ख्वाहिश थी जिसके तहत पाकिस्तान कायम हुआ। अब इन तीनों चीज़ों को अगर इकट्ठा किया जाए तो हमें पाकिस्तान के क़याम के मकासद भी समझ आ जाने चाहिए और हमें मुस्तकबिल के लाए अमल का भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए। पाकिस्तान जब वजूद में आया तो फिर हमारे पास एक बड़ा एक आइडियल किस्म का सेटअप हमें नज़र आता है। जिस एग्रीमेंट पे पार्टीशन ऑफ इंडिया या क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के जिस डॉक्यूमेंट पे साइन हुए, उसके तहत इलाकाई इकाइयों ने पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान के अंदर वो जो वहदत का तस्वुर है वो आइडेंटिटीज़ के एक्सेप्ट करने के साथ होगा। रियासत के जो मकासद हैं वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के हैं, और ये तहफ़्फ़ुज़ आइडेंटिटीज़ के क्लैश के साथ नहीं आ सकता, आइडेंटिटीज़ के एक्सेप्ट करने के साथ आ सकता है। हमारे मुल्क में ये डिस्कोर्स अभी जारी है, हम इसको एक नेशनलिस्ट डिस्कोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सके। इसको नेशनलिस्ट डिस्कोर्स में कन्वर्ट करने की शदीद ज़रूरत है। उसके लिए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एक तो ये कि डायलॉग का रास्ता ओपन रहना चाहिए। हर नुक्ते नज़र के लोगों को अपनी आरा के इजहार का मौका मिलना चाहिए, अपने मुतालबात पेश करने का मौका मिलना चाहिए, और उनके मुतालबात को किस तरह एक नेशनल जो डायलॉग है उसका हिस्सा बनाया जा सकता है और किस तरह एक नेशनल नैरेटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके लिए हमें मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रियासत के मकासद का तयन जो पहले से है उन पर अमल करें, जो शनाख्त का बहरान है उसको हल करें, जो मुख्तलिफ शनाख्त यहाँ क्लेम्स हैं उनको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट ना करने से चैलेंजेस डेवलप होते हैं, उनको नेशनल नैरेटिव में कैसे मर्ज करना है, ये हमारा तारीख का नया सवाल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि चल रही होगी कि हमारे अंदर अभी तक अपनी शनाख्त का बहरान वाकई मौजूद है और उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से हमारे साथ शरीक हैं जनाब आफ्ताब हुसैन गिलानी साहब। आप शोबा मुताले पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। आपकी किताबें जो है वो काफ़ी पब्लिश हो चुकी हैं, आपके आर्टिकल्स हम लोग देखते रहते हैं। आप इंटरनेशनल ट्रैवलर भी हैं और बहुत सा तजर्बा और बहुत सी यानी सियाहत के बाद जो बात कहते हैं बड़े वसूख से कहते हैं। तो मैं आपको दावत सुल्तान देती हूँ कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान और उसके जो तकाजे हैं, आप क्या महसूस करते हैं कि इस पे बात करना क्यों ज़रूरी होता है और आपकी इस बारे में क्या राय है जनाब डॉक्टर आफ्ताब हुसैन गिलानी साहब। इसके अलावा आपकी एक और शनाख्त ये है कि आप पाकिस्तान के जो हैं वो इंटरनेशनल सतह पर भी जो है रेफरी और कोच भी हैं और खेलों से आपका बहुत ज़्यादा शगफ है और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और मुख्तलिफ जगहों पे जो आजकल कोचिंग कर रहे हैं वो आपके यानी तालिब इल्म ही हैं और अभी भी माशाल्लाह इंतहाई मुतहरक तरीके से आप मैचेस करवाना, मुल्तान जाना, इस्लामाबाद, बाहर की कंट्रीज में। तो मैं आपको दावत देती हूँ कि आप अपने ख्यालात का इजहार करें और थोड़ा सा इस बात का भी जिक्र कर दीजिएगा कि हमारे इस्तेहकाम पाकिस्तान और लोगों में टॉलरेंस पैदा करने के लिए क्या खेलों का होना बहुत ज़रूरी है, उसमें तालिब इल्मों की शिरकत किस हद तक होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर असदुल्लाह साहब, आपने कोविड के दिनों में इतना अच्छा वेबिनार का इनेकाद किया है। बहुत शुक्रिया आपकी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा कुरैशी साहबा का, और आपने एक गैलेक्सी जो है स्कॉलर की इकट्ठी कर दी। सभी लोग माशाल्लाह अपने अपनी जगह पे बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं मेरे अलावा, और हमें डॉक्टर
इकबाल चावला साहब, डॉक्टर मीर सिद्दीकी साहब, डॉक्टर शायर अली साहब, डॉक्टर महबूब साहब, डॉक्टर सिंधु साहब को सुनने का मौका मिला, शरीफ भट्टी साहब को भी। तो मैं इस हवाले से पहले तो ये बता दूं कि ये मैं इसको शुरू करूँगा कि जब पाकिस्तान तो बन गया, पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का बनना बजाते खुद एक मोजा था, ज़ाहिर है इसमें हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे फोर फादर की जानें गई, वह जिन किस्मतें गई, रातों रात हमें मुल्क प्लेट में रख कर नहीं दिया गया। इसके पीछे एक तवील दास्तान है, कुर्बानियों की दास्तान है, और हमारे जो काबरीन हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ान, मौलाना जौहर, मौलाना शौकत अली, अल्लामा इकबाल, इन सब की काविशों से पाकिस्तान बना। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का इस्तेहकाम और पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि पाकिस्तान तो बन गया, अब इस मुल्क में हमने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और किस तरह हमने अपने लोगों को जीने का हक़ देना है। तो ये बड़ा अहम है। तो मैं इसको शुरू करूँगा 11 अगस्त 1947 को खसूस असम्बली से जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना खिताब फरमाया था, तो उसी वक्त तयन हो गया था कि पाकिस्तान किस तरह आगे चलेगा। लिहाजा जब उन्होंने ये कह दिया कि ये जो लोग, कुछ लोग कायद आज़म को बतौर सेकुलर लीडर पेश करते हैं, उनके लिए तो यही बात काफ़ी है। कायद आज़म का ये फरमान क्या ये इस बात की निशानदेही नहीं करता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान उसमें वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। तो कायद आज़म एक राष्ट्र अकीदा मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले वो लोग जो मिनॉरिटीज़ हैं, हमने उनके हकूक़ का मुफादा का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। पाकिस्तान एक अक्सरियती मुल्क, इस्लामिक मुल्क है, हमारे मुल्क की अक्सरियत मुसलमान है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं कि जो इस मुल्क में रहने वाले गैर मुस्लिम हैं हम उनके साथ ज्यादती करें। तो बुनियादी तौर पर इस फलसफे को आगे लेके चल रहे हैं। हमें अपने अपने एक तो डोमेन में रहना है, दूसरा ये है कि हम जो मुख्तलिफ पॉकेट्स और ग्रुप में तकसीम है, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ नहीं है तो पाकिस्तानियत नहीं है, बाकी हर चीज़ है। हम इलाकाई, हम ग्रोही, हम फिरका वारियत, हम लिसानी, हम सूबाई, इस किस्म के तासुबात के शिकार हैं। तो हमें ज़ात बरादरी, लिसानी, ग्रोही, इस किस्म के तासुबात को बाला ताक रखना। सिर्फ और सिर्फ वी फील प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी एंड वी फील प्राउड टू बी अ मुस्लिम, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद हमें अपने गैर मुस्लिमों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को, सिखों को अपने साथ लेके चलना है, बैसियत पाकिस्तानी, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि डे फर्स्ट से लेकर अब तक हम ये तयन नहीं कर सके कि हमने इस मुल्क को, जैसे कि मुख्तलिफ स्कॉलर ने इस पर बात की है, किस आइन के तहत चलाना है। कभी हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ गया, 1962 का आइन, पहला आइन पार्लिमानी था, फिर 73 का आइन जो मोस्ट कम्प्रीहेंसिव आइन है पाकिस्तान का, जिसको ऑलमोस्ट 40 साल से ज़्यादा हो गए इस मुल्क में नाफिज हुए। लेकिन उसके बावजूद इसमें इतनी अमेंडमेंट्स हो गई हैं कि हैयत बहुत ज़्यादा तब्दील कर दिया गया है। ये पाकिस्तान का मुतफ़िका आइन है जिसमें तमाम पार्टियों का इत्तेफाक था, और ये बहुत बड़ा क्रेडिट है उस भुट्टो साहब का, उन तमाम पार्टियों का उन्होंने ये आइन दिया। इस आइन के तहत भी हमने तयन करना है कि पार्लियामेंटेरियन सिस्टम अगर रहना है उसके तहत भी हमने ज़िंदगी गुजारनी है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की पावर लिमिटेड होती है, वो सेरेमोनियल हेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर क्योंकि इलेक्टेड मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होते हैं, उनकी पावर ज़्यादा होती है। तो हमें पार्लियामेंट को मजबूत करना है। हमारे यहाँ जमहूरियत को मजबूती मिलनी चाहिए। जमहूरियत को कैसे मजबूती मिलेगी? इसमें तात्कुल ना है, बार बार दरमियान में इंटरप्शन ना हो, इसको चलना चाहिए। जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एक्स वाई जी जिसकी भी है, दे हैव द राइट टू कंप्लीट देयर टेन्योर। उनको अपना पूरा जो पीरियड मिला है इलेक्टेड गवर्नमेंट को 5 साल का, वो करें। उसके बाद वो अगर अच्छे काम करेंगे तो अवाम के पास जाएंगे, अवाम उनको दोबारा इलेक्ट कर लेंगे। अगर वो अवाम उससे खुश नहीं होंगे, अगर अवाम को बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे होंगे तो अवाम को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन इसमें बार बार इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। हर इदारे की अपनी हदूद और तमीज़ है, हर इदारे की अपनी डोमेन है, वो उसमें रहें। हमारे यहाँ जुडिशरी है, हमारे यहाँ आर्मी है, हमारे यहाँ मीडिया है, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट है। हर इदारे की अपनी अपनी जो है वो डोमेन है। अगर हर इदारा अपने डोमेन में काम करेगा तो मुल्क यकीनन तरक्की करेगा। दूसरा, मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया कि हमें तमाम लोगों को उनके जीने का हक देना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है, जैसे पहले भी जिक्र हुआ है, मैं भी इस बात को रिपीटेडली कहूँगा, इसमें सबसे अहम तरीन रोल हमारे असातिज़ा है। लेकिन असातिज़ा अगरचे ज़ाहिर है हर टीचर, हर उस्ताद, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल से लेकर स्कूल लेवल तक हो, उसकी अपनी एक सोच भी होती है, उसका अपना एक जमहूरी हक है कि वो किसी पार्टी से उसकी एफिलेशन हो, उसको पसंद करता हो। उसका एक, जब हम वी आर बॉर्न विद 3 लेबल्स, जब हम पैदा होते हैं तो हम 3 चीज़ों के लिहाज से लेबल्ड हैं। यानी मैं जिस घर में पैदा हुआ, मेरे वालिदैन की जो ज़ात है वो मेरी ज़ात होगी, मेरे वालिदैन का जो मज़हब और अक़ीदा है वो मेरा अक़ीदा होगा, मेरे वालिदैन की जो ज़ुबान है वो मेरी माँ की ज़ुबान होगी, जो मेरी माँ की ज़ुबान है। तो ये 3 लिहाज से हम लेबल्ड हैं।
لیکن اس بنیاد پر ہمیں کسی سے تعصب اور نفرت نہیں کرنی. ہمیں اس اپنی پہچان کو رکھتے ہوئے دوسروں کے لیے محبتیں بانٹنی ہیں. کسی قسم کے گروہی اور فرقہ واریت اور لسانی اس میں ڈیوائڈ نہیں. جب ہم ایک ہو جائیں گے, جب ہم یونائٹ ہو جائیں گے, تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اساتذہ اگر اپنی سوچ رکھتے ہیں, ظاہر ہے ان کا حق ہے, مگر وہ مسلط نہ کریں, وہ ضرور اپنی رائے دیں, اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھا اور برا دونوں پہلو دکھائیں, مگر اپنی رائے کو مسلط نہ کریں کسی پارٹی افیلیشن کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر, مگر حق کو حق اور سچ کو سچ کہیں. اس دن ملک ترقی کرے گا جب میری پارٹی افیلیشن جو بھی ہو اس کے باوجود میں غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہوں گا. میری اگر پارٹی افیلیشن کسی ایکس پارٹی سے ہے اور ایکس پارٹی کا بندہ صحیح کام نہیں کر رہا, تو مجھے یہ کہنا چاہیے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, اس کو اس طرح کرنا چاہیے. ملک کی بھلائی اس میں ہے, تب ملک ترقی کرے گا. ہر ادارہ اپنی ڈومین میں کام کرے, دوسروں کے معاملات میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے. تو انشاءاللہ ہماری آرمی, پاکستان آرمی اور پاکستان کے جو جتنے بھی فورسز ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ان کی اپنی ڈومین ہے, وہ ہمارے لیے شہادتیں دیتے ہیں, ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں. جمہوری حکومتیں چلیں, ان کو اپنے طریقے سے چلنا چاہیے, اور جینے دینے کا جو حق ہے وہ دینا چاہیے, زبردستی نہیں کرنی چاہیے. ایک حکومت آئی ہے, اسے 5 سال پورے کرنے چاہیے. آخر میں لمبی بات نہیں کرتا, ٹائم شاید زیادہ ہو جائے گا کیونکہ بہت سارے مقررین رہتے بھی ہیں اور بہت سارے اچھے مقررین پہلے خطاب کر بھی چکے ہیں. تو آپ نے چونکہ میرا اسپورٹس کا ذکر کیا, تو بیسیکلی میں نیشنل امپائر ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کا, اور ظاہر کوچ بھی کوالیفائڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا کہ اسپورٹس ہمیں اکٹھی کرتی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں, جب پاکستان میں کوئی اسپورٹس, خاص طور پر کرکٹ, کیونکہ میرا کرکٹ سے تعلق ہے, ہوتی ہے تو ہم پوری قوم یونائٹ ہو جاتی ہے. ہمارے وہ اختلاف وقتی طور پر ختم ہو جاتے ہیں. خاص طور پر جب انڈیا سے ہمارا میچ ہو, ورلڈ کپ میں ہو, کوئی اور میچ ہو, کوئی سیریز ہو رہی ہو, تو آپ دیکھیں کیا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ایسے لگتا ہے خدا نہ خواستہ جنگ ہو رہی ہے, اور ہم اس کو اس طرح ہی لیتے ہیں کیونکہ انڈیا ظاہر ہے اس سے میں آزادی لی ہے, اور دیکھوا سے انہوں نے ہمیں قبول نہیں کیا, اور آج بھی انڈیا کشمیر میں مسلسل مظالم کر رہا ہے. تو ہماری یہ آواز کشمیر میں تک بھی پہنچنی چاہیے کہ ہم ان کے ہر لحاظ سے اخلاقی طور پر بھی سپورٹ کریں گے, اور جہاں لڑنے کی ضرورت ہوگی ان کے لیے لڑیں گے بھی صحیح, اور انشاءاللہ ایک دن کشمیر بھی آزاد ہوگا. تو سپورٹس یقیناً لوگوں کو یونائٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک قوم بن کر پاکستان کے تحفظ اور پاکستان کی تعبیت اور پاکستان کے استحکام کی بات کرنی چاہیے. آپ کا بہت شکریہ میڈم صاحبہ, آپ نے اس موقع پہ مجھے خیالات کرنے کا موقع دیا. تھینک یو ویری مچ. ہاں جی, بہت شکریہ جناب ڈاکٹر آفتاب گیلانی صاحب. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہر ادارہ اگر اور ہر شخص اگر ذمہ داری اپنی محسوس کرے تو یقیناً پاکستان کے استحکام کے لیے علیحدہ سے کوئی ہمیں پروجیکٹ یا وہ کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم بات کہ اساتذہ کو اپنی ذمہ داری بالخصوص محسوس کرنی چاہیے, اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حکومت کی طرف سے, ریاست کی طرف سے اساتذہ کے حقوق کا, جو ان کے بنیادی حقوق ہیں, ان کا تحفظ کیا جائے. میں انتہائی ممنون ہوں. مجھے لگتا ہے کہ 14 اگست کے حوالے سے آپ کی کافی مصروفیات ہوں گی مختلف فرینڈلی میچز وغیرہ کروانے میں, تو آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. اس وقت جو ہے میری, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پیکنگ یونیورسٹی چائنا میں تقریباً 6 سال پاکستان چیئر پر خدمات سر انجام دی. تو میری ایک بڑی ہی پیاری اسٹوڈنٹ جس کا میں نے اردو نام زہرا رکھا ہوا ہے, ویسے اس کا چائنیز نام ہے لیو کاؤلی. تو اس نے ہمارے ساتھ ابھی شرکت کرنی تھی اس ویبینار میں, لیکن آج کل وہ جاپان میں ہے. اپنا اس کا جو ماسٹر کا تھیسس تھا وہ بھی اس نے پاکستانی کلچر اور پنجابی ثقافت کے حوالے سے لکھا. اس کے بعد اس کی پی ایچ ڈی بھی پاکستان میں پرابلمز آف ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے, اور بڑی اوریجنل اس کی اسٹڈی, اس نے سارا ڈیٹا یہاں پہ رہ کے کلیکٹ کیا ہے. بڑی خوبصورت. اس نے میرے سے ابتدائی اردو جو ہے اس میں سیکھنے کا اتنا رجحان تھا کہ آہستہ آہستہ پاکستان کے ساتھ اس کی محبت بہت جو ہے وہ سم ٹائم مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے پاکستانیوں سے زیادہ وہ پاکستان سے محبت کرتی ہے. تو اس نے اپنا ویڈیو میسج بھیجا ہے. میں ریکویسٹ کروں گی اپنے ڈیجیٹل ہب کے لوگوں سے کہ اس وقت اگر میری آواز سن رہے ہیں تو ان کی ویڈیو جو ہے وہ ہمیں ذرا دکھا دیں. جی آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. میں زہرا ہوں, ناز صاحبہ کی چائنیز اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے پاکستان کی پہلی سفر 2011 میں, جبکہ میں پنجابی لوک گیت کے بارے میں ماسٹر تھیسس لکھ رہی تھی. اس کے بعد میری پاکستان سفر جاری رہی ہے.
मैंने 2 दफ़ा पाकिस्तान मुल्क पर सफ़र की है। इस साल पे बिल्कुल 10वां साल हो गई। पाकिस्तान मेरे लिए एक अजनबी मुल्क नहीं है, बल्कि मेरे दिल के वतन है। मुझे पाकिस्तान लोगों से इतना प्यार मिला। पाकिस्तान में मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, मेरे पहचान है पाकिस्तान। कल हमारे पाकिस्तान की सालगिरह होगा, दिलो जान से मुबारक हो। 73 साल गुजर गए। पाकिस्तान को दुनिया को कबूल कर रहा है कि ये एक मजबूत और जमींदार मुल्क है। इस साल बहुत सी ज़्यादा मुश्किलात है। कोरोना वायरस है, पीआई का क्रैश भी था, सैलाब भी है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम इकट्ठे मिलकर उनको बुरा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया ज़हरा। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी मैडम, अब अगर आप थोड़ा सा प्लीज आप मैडम अभी आपको मैं कॉल कर जी जैसे कि हाज़रीन सामीन जो सुनने वाले हैं आप जानते हैं कि हमारी वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर उस्मा कुरैशी साहबा ने ज्वाइन किया हुआ है। मैं जो उनकी कहूँगी कि उनका यानी तजुर्बा है, उनका इल्म है, और सबसे बड़ी बात ये है आपको कमांड हासिल है अपने सब्जेक्ट एजुकेशन का, और इसके अलावा उसके भी जदीद तरीन तहकीक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा गाइड भी करती हैं, हमारा हौसला भी बढ़ाती हैं। मैं मेरे ख्याल से डॉक्टर असमत जो हैं वो शायद टेम्पररी डिस्कनेक्ट हो गई हैं। ऑनरेबल मैम, आप प्लीज़ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे कुछ? मैं आपके पास कुछ माइक बंद होते हैं शुक्रिया आप अच्छे मेरे लिए चुने, बहुत शुक्रिया। इट इज वेरी हम्बलिंग टू हियर समथिंग लाइक दैट, और आई एम very grateful to all the speakers who've been able to find time to, and I find it really a great experience to be present among a galaxy of historians. इतने अच्छे लोगों से मिलने का एक वक्त में मौका मिलना बहुत बड़ी, मैं समझती हूँ, सादत है। और बहुत शुक्रिया, आपने इस कदर अच्छे अपने ख्यालात का इजहार किया। डॉक्टर मिफ्ताह हसन, डॉक्टर शाहिद, डॉक्टर हमाद रजा, डॉक्टर अतर हुसैन, डॉक्टर साद गिलानी, डॉक्टर उस्मान जान, ये डॉक्टर जहरा जिनने भी बहुत अच्छा एक मैसेज दिया हमें, डॉक्टर इमरान कोमल, मेरे ख्याल उन्होंने भी बात करनी है, शाकिर हुसैन साहब, शफीक भट्टी साहब, अमरीन बलोच, डॉक्टर इकबाल चावला, मुर्तजा नूर को हमारे यूनिवर्सिटी के हमेशा याद रखते हैं, बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने टाइम निकाला। डॉक्टर मजहर हुसैन, डॉक्टर खालिद रहमान, अगर कोई मिस हो गया तो मुझे मेरी माजरत। और ऑफ कोर्स हमारी अपनी डॉक्टर असमत नाज ने ये इतनी अच्छे वेबिनार का इस्तेमाल किया। हम चाहते थे कि 14 अगस्त को हम सही तरीके से एक जिसे कहते हैं ना कि रन अप टू दी 14 अगस्त, हम लोगों ने अपना 1 अगस्त से शुरू किया। डिफरेंट हमने अपने प्रोग्राम जो हैं वो तरतीब दिए, वेबिनार्स हुए और डिस्कशंस हुई, और बच्चों ने बहुत अच्छा वीडियोस बनाई। कुछ हमारे फैकल्टी मेंबर ने शायरी भी की, और वो इंशाल्लाह
हमारे सब कुछ अपलोड हो जाएगा हमारे फेसबुक पे भी और हमारी वेबसाइट पे भी। मैं जी इत्तेफाक करती हूँ आप सबकी राय से कि साथसा का रोल जो है खास तौर पे आज कल के जिस तरह के हालात से हम गुजर रहे हैं बहुत ही अहमियत का हामिल है। और कायद-ए-आज़म के 3 अल्फाज हमेशा मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत जिसे कहते हैं ना एक मेरी विजन बनाने में पर्सनल भी और कलेक्टिव भी बनाने में बहुत अहम है। वो है ईमान, इत्तेहाद और तंज़ीम। ईमान के बगैर हम लोग कहते नामुकम्मल है। कुरान पाक और हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें एक ऐसा नमूना मिलता है कि अगर हम उसको ही कोशिश करें, दिन रात उसके बारे में सोचें और कोशिश करें कि उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और उनकी सुन्नत को जो है जितनी भी अपने खुद करके लोगों को दिखाएं, तो कोई वजह नहीं है कि हम एक अच्छी कौम नहीं बन सकते। सच्चाई को बनाना, सबकी इज्जत करना, हर मजहब की इज्जत करना, अल्लाह ताला के आगे पूरी तरह से सबमिशन देना। नमाज जहाँ एक इबादत का मजमुआ है, वहाँ पर हम अल्लाह ताला के आगे हाजिरी देते हैं, 5 दफ़ा अपने आप को याद दहानी दे देते हैं कि एक बहुत बड़ी ज़ात है जो हर चीज़ के ऊपर कादिर है, वहदहु ला शरीक है, और उसकी खुशनुदी के बगैर हम कुछ भी नहीं हासिल कर सकते, चाहे ये दुनिया है या अगली दुनिया। और उसकी बनाई हुई मखलूक के साथ जब तक हम अच्छी तरह से नहीं पेश आएंगे, जो हमें तालीम कुरान पाक में इंसानियत के लिए मिलती है, अगर हम उस पर अमल पैरा हो जाएं तो कोई वजह नहीं है कि हम ना सिर्फ तरक्की में बहुत आगे चले जाएंगे, बल्कि पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की इज्जत होगी और इस्लाम का बोलबाला होगा। इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है, चाहे हम किसी भी रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। पूरी दुनिया देखें, कोविड में से जब हम गुजरे, दुनिया को इत्तेहाद करना पड़ा, एक दूसरे का ख्याल करना पड़ा, मिल के आगे बढ़ना पड़ा। और तभी बहुत से ममालिक जिन लोगों ने एक दूसरे के लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाया, वही इस बात से जो है छुटकारा हासिल में कामयाब करेंगे। और तंजीम, डिसिप्लिन ऐसी चीज़ है जो कि हमें कुरान पाक की तालीम से मिलता है। अगर आप 5 वक्त की नमाज देखें और जितने भी हमारे 5 सतून हैं उनको देखें, उन सब में हमें तंजीम नजर आती है। तो डिसिप्लिन के बगैर हम कहीं नहीं जा सकते, चाहे मगरबी ममालिक की, चाहे आप देखिए उनकी बहुत सारे ऐसी इकबार हैं जो हमारे साथ नहीं थे। लेकिन ये है कि जब वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी नवाजते हैं। तो हमें ये देखना है कि अगर हमने वेस्ट की तकलीद करनी है तो हमने मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ नहीं जाना। एक उनका कल्चरल एक उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उसके अंदर हमें जैसे अभी हमने देखा कि ने इतना मोहब्बत का इजहार किया, इतनी यकजहती का इजहार किया, इसी तरह हमें बाकी ममालिक की तरफ भी देखना है और एक दूसरे की अच्छी चीज़ों को बनाने की कोशिश। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी, मुसलमान दुनिया के पहला मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे कायम हुआ, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम इस्लामी इक़्तिदार को अपने अमल से कायम करें कि इस्लाम बेशक दुनिया का बेहतरीन मजहब है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको नहीं लेना चाहती, ये मैंने इससे बहुत फायदा उठा के मुझे तो सारी चीज़ों को पता चल रहा है, और मुझे साथ ही बहुत बात ये है कि सबसे तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ रहूंगी जब तक रह सकती हूँ, और इंशाल्लाह ताला आपको जैसे ये कोविड की सिचुएशन बेहतर होती है, हम आपको इनवाइट करेंगे हमारी यूनिवर्सिटी के में आए
ताकि हमारे स्टूडेंट्स भी आपके ख्यालात से इस्तिफादा हासिल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। मैडम आपका अनम्यूट है। आतिफ साहब मैडम का माइक अनम्यूट करें। एक्चुअली हम लोग ना इसमें मिसकन्वीनियंस की वजह से ना वो हम सबका जो है माइक जो है वो म्यूट कर देते हैं, तो इस वजह से आतिफ साहब मैडम का माइक अनम्यूट करें। माइक म्यूट करें। मैडम आपकी आवाज हमें नहीं आती। मैडम असमत आपकी आवाज हमें आप मैडम अपना माइक चेक करें। चेक करें। मैडम असमत आप अपना माइक खुद अनम्यूट करें। माइक म्यूट करें। हमारी तरफ से नहीं है। मैडम असमत आप अपने माइक अनम्यूट करें। आतिफ साहब शाकिर साहब ने हमें एक वीडियो सेंड की है। वो खुद आज नहीं आ सके, उनकी अदर एंगेजमेंट्स थी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी एक वीडियो पैगाम जो है वो हमारे प्रोग्राम के लिए भेजा है। आतिफ साहब उसको आप खुद चला कर शाकिर हुसैन शाकिर मुल्तान से, और मैं लिखता हूँ आज का जो मौजू वो बताने की ज़रूरत नहीं, अगस्त का महीना है, इस्तेहकाम पाकिस्तान के तकाज़े। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम होगा तो हमारा इस्तेहकाम होगा। सवाल ये है कि हम इस मौजू पर बात क्यों कर रहे हैं। इस मौजू पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि आज जब 70 बरस से ज़्यादा हो गए हमें आज़ाद हुए, और हर साल जब अगस्त आता है तो हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं कि हम इस्तेहकाम की तरफ कब जाएंगे। कौमों की ज़िंदगी में 10, 15, 20 साल बहुत होते हैं, लेकिन ये तो 7 अशरों से ज़्यादा का मामला हो गया। आखिर ऐसी कौन सी वो वजूहात हैं जिस वजह से हम बार बार अपने वतन के इस्तेहकाम की बात करते हैं। दूर क्यों जाएं। 1971 में हमारा आधा मुल्क अलग हो गया। अब पाकिस्तान का जो हदूद है, पाकिस्तान का जो नक्शा है, वो इस एतबार से उतना बड़ा नहीं है। जब हम आज़ाद हुए थे उस वक्त बहुत बड़ा नक्शा था, बहुत खूबसूरत मुल्क था। अब भी खूबसूरती के एतबार से कम नहीं, लेकिन जब मुल्क आधा रह गया तो उसकी जिम्मेदारी भी तो आधी हो गई। अब हम मुवाजना जब हम करते हैं किसी भी मुल्क के साथ तो लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। बांग्लादेश ने देखते ही देखते तरक्की कर ली, हमसे हर शोबे में बहुत ज़्यादा आगे है। हम भी अगरचे पीछे नहीं हैं, काम कर रहे हैं। आज़ादी के नाम पर जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, क्या सच्चा और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बने बगैर हम पाकिस्तान के इस्तेहकाम कर सकते हैं? जी, ये वो बुनियादी शराइत हैं कि हम सच्चे भी हों, खरे भी हों और पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हों, तो फिर इस्तेहकाम को मुस्तहकम करने की जो बात हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की बात कर रहे हैं, ऐसे में हमारा सफ़र आसान हो जाएगा। अब सवाल ये है ज़िम्मेदारी किस पर है। मैंने तो ये कहा ना कि वो जो 2 नस्लें हमारे मंजर से दूर जा चुकी हैं और एक नस्ल जो मौजूद है
اس میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے والدین نے پاکستان بنایا تھا، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن پاکستان کا درد محسوس کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب بھی کوئی عاشور ہوتا ہے، جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، میں رنجیت ہو جاتا ہوں. آج بھی میری پہلی اور آخری پہلے پاکستان ہے. 2005 کی بات ہے. ایک پروگرام کے بیرون ملک گیا، کینیڈا گیا، تو میرے میزبان نے کہا شاکر صاحب یہ دستخط کر دیں، آپ یہاں کی شہریت حاصل کر سکتے ہیں، آپ کا پروفائل بہت اچھا ہے. میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جو پاکستان کی خوبصورتی ہے، پاکستان میں جو مجھے پیار ملتا ہے، پاکستان نے جو مجھے پہچان دی ہے، پاکستان کے ہاں جو میرے لیے احترام لوگوں کے حوالے سے ملتا ہے، وہ مجھے اس ملک میں کہاں مل سکے گا. یہ ہے وہ بنیادی بات، یہ ہے وہ بنیادی چیز. اور سچی بات یہ ہے کہ سب سے اہم نہیں جاتا، کبھی نہ کبھی منزل آ جاتی ہے، دیر سے آئے جلد آئے، لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ جب زمین اپنی ہو، لوگ اپنے ہوں، وطن اپنا ہو، اور منزل کے بارے میں بھی یہ طے ہو کہ یہ منزل بھی ہماری اپنی ہے، تو پھر اس سفر کے استحکام کے لیے انسان سب کچھ کر سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم استحکام کی طرف کب جائیں گے، ہمارے ہاں فرقہ واریت کب ختم ہوگی، زبان کے نام پر جو ہم بٹے ہوئے ہیں یہ کب ایک ہوں گے، اتحاد کی بات کب کریں گے. اور آج کل جو پورے ملک میں نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، کیا نئے صوبے بننے کے بعد، نئی تقسیم کے بعد کیا ہم استحکام کی طرف جائیں گے؟ یہ ہے وہ بڑا اہم سوال. ہم زبان کے نام پر، مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر، ثقافت کے نام پر، ادب کے نام پر ہم مسلسل کئی اشروں سے اس انتشار کا شکار ہیں. اس انتشار کو ختم ہونا چاہیے. یہ سوچئے کہ اب 2 نسلیں منظر سے غائب ہو چکی ہیں، جا چکی ہیں. ایک پاکستان بنانے والے اب خال خال دکھائی دیتے ہیں. اس کے بعد ایک اور نسل جو پاکستان بنانے والوں کی تھی، وہ بھی کوچ کر رہی ہے. اب ذمہ داری بالکل ان لوگوں پر آ رہی ہے پاکستان کے استحکام کی جنہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا. انہوں نے کتابوں میں دیکھا، ڈاکومنٹریز میں دیکھا، ریڈیو پر سنا. بہتر سے بہتر اور مضبوط سے مضبوط بنا سکتے ہیں نئی نسل کو. اساتذہ کرام کو، سیاستدانوں کو، لکھنے والوں کو، مسجد کو، مکتب کو، ہر اس شخص کو پاکستان کے استحکام کے لیے کام کرنا ہوگا جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو محب وطن ہیں. اور محب وطن کی کوئی تعریف نہیں ہوتی، بس آپ اپنے حصے کی شمع کو روشن کیجیے. جہاں پر اندھیرا ہے وہاں پر چراغ جلائیے. پاکستان کا چراغ جلتا رہے گا تو اس کی روشنی پوری دنیا میں جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ اس کی روشنی کم ہوگی تو اس کا نقصان ہم سب کا نقصان ہے کہ میں پاکستان ہوں، آپ پاکستان ہے، ہم سب پاکستان ہے. یہی وہ پیغام ہے 14 اگست کا، اس سال کے اگست کا، کہ جب ہم کرونا کی وجہ سے بہت دور دور بیٹھے ہیں. ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے نظریے کو قریب ہونا ہوگا. لیجیے پاکستان اس وقت مزید استحکام کی طرف جائے گا جب ہم سب مل کر اس کے لیے کام کریں گے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جناب شاکر حسین شاکر صاحب. نہ صرف ملتان کی پہچان ہے. اب آ رہی میری آواز؟ جی میڈم آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ نہ صرف آپ ملتان کی پہچان ہے بلکہ پاکستان کی پہچان ہے. بہت مشہور و معروف شخصیت ہیں، صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں، اور لفظ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں. بہت سے پروگرامز کی ٹی وی پہ، ریڈیو پہ جو ہے وہ یہ اینکر پرسن کے طور پر کام کرتے ہیں، اور سماجی ان کے اندر شعور اتنا بلند ہے کہ اس کے لیے بھی آپ کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. وی آر ویری لکی کہ انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا، لیکن ان کی چونکہ ریکارڈنگ ٹی وی پہ اور ریڈیو پہ کافی زیادہ تھی،
تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی ریکارڈنگ بھیج دی ہے جس سے ہم لوگ مستفید ہوئے ہیں. اور اس کے بعد میرا خیال ہے اس وقت ڈاکٹر مظہر حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. آپ شعبہ تاریخ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جو ہے خدمات سر انجام دے رہی ہیں. ڈاکٹر مظہر صاحب آپ میری آواز اگر سن رہے ہیں تو پلیز جی میم میں سن رہا ہوں. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام سر. اپنے خیالات. جی آواز آ رہی ہے لیکن تھوڑا سا نا اپنا لیپ ٹاپ یا کیمرہ تھوڑا پیچھے کریں, آپ کی تصویر واضح نہیں آ رہی. جی میم اب آ رہی ہے میم. آپ کو سامنے سائڈ پہ اپنی تصویر نظر آ رہی ہوگی, پلیز اسے تھوڑا سا نا اگر آپ لیپ ٹاپ سے یا موبائل سے پیچھے ہٹ. ہاں جی اب ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کو مزید اگر پیچھے کر لیں تو ہم آپ کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں گے. جی میم اب ٹھیک ہے میم. جی 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 السلام علیکم. میرا تعلق شعبہ تاریخ اسلامی سے بہاولپور سے ہے اور میری تاریخ کا ادنا طالب علم ہوں. میں نے اپنے اساتذہ کو سنا اور آپ بھی ہمارے اساتذہ میں شامل ہیں. تو پہلے تو بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ قریشی صاحبہ کا, وی سی ملتان, اور میم آپ کا بہت شکریہ میم اسما ناز کہ آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا. تو میں مختصر سی بات کروں گا کہ ہمیں اس وقت جس چیز کی شدت سے ضرورت ہے وہ ہے نیشنلزم, یعنی ہمارے ہاں پاکستانیت کا فقدان ہے. اور اس پاکستانیت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو سٹیپس لینے ہیں ان میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو اپنے ادارے ہیں, ان کو ڈی کالونائز کرنا ہے. آج بھی ہم اسی سوچ, اسی پرانی فرسودہ بیوروکریسی کے ساتھ, اسی پرانے ڈھانچے کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ جدید انکلوسیو اپروچ سے بہت دور ہے. اور انکلوسیو اپروچ میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کے ساتھ آپ کی, جیسے ہمارے ہاں ایک پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا تصور موجود ہے, انہی خطوط کے اوپر ہم نے ان چیزوں کو بڑھانا ہے کہ ہم اپنے اداروں کو جو ہے وہ مضبوط کر سکیں. وہ مضبوط اسی وقت ہوگے جب وہ زیادہ سے زیادہ ڈیموکریٹک ہوں گے, زیادہ سے زیادہ وہ ماڈرنائزڈ ہوں گے, جدید خطوط پر ان کو استوار کیا جائے گا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سوشو اکنامک جو جسٹس ہے ہم نے اس کو فروغ دینا ہے. اور سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے یہاں جو اکنامک گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہے, یعنی غریب غریب تر ہے اور امیر امیر تر ہے. اور جو ہمارے یہاں ایک مڈل کلاس کا تصور تھا, اور یہ مڈل کلاس کو آسانی سے اس کو ہم کنسٹرکٹ نہیں کر سکتے. اس مڈل کلاس کو بنانے کے لیے ہمیں صدیوں کی محنت چاہیے ہوتی ہے. لیکن افسوس ہے کہ وہ مڈل کلاس جو کہ انڈسٹریلائزڈ تھی, جو پڑھے لکھے طبقے پہ منحصر تھی, مشتمل تھی, وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے. اور اب اسی کا نتیجہ یہ کہ ہم مختلف خیالات میں بیٹھے ہوئے ہیں, پلورلزم بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں, جو ڈس انٹیگریٹی وہ بہت زیادہ ہے. اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم ان میں مائل سٹونز کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے جوائن کریں, ہمیں ریسورسز کو ری ایلوکیٹ کرنا ہوگا. اور ریسورسز ایلوکیشن کے بعد ہم جو اگلا سٹیپ وہ لے سکتے ہیں کہ ہمارا جو جیوگرافیکل یونٹس ہیں ہم ان کو ری ایڈجسٹ کریں, ہم اپنے یونٹس کو سمارٹ بنائیں. اب جیسے انڈیا نے 1956 میں لسانی بنیادوں پر اپنے تمام علاقوں کو ری ایلوکیٹ, ری ایڈجسٹ کر دیا تھا, ری شفل کر دیا تھا. انہوں نے اس چیز کا برا نہیں منایا کہ وہ آبادی چند لاکھ پہ مشتمل ہے یا کروڑ پہ مشتمل ہے. انہوں نے اسی حساب سے جو اپنے صوبے ہیں ان کو نئے سرے سے تشکیل دیا, ریکنسٹرکٹ کیا. پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. اگر یہ ہو جائے تو ہم ریکنسٹرکشن آف سوسائٹی کی طرف بڑھ سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کو ریکنسٹرکشن کی بہت ضرورت ہے. کہ ہمارے ہاں جو سوشل گیپس ہیں, جیسے ہمارے ہاں ذات برادری کا سسٹم ہے, یا جیسے ہمارے ہاں معاشی بنیادوں پہ جو اونچ نیچ موجود ہے, یا باقی جو ہمارے ہاں اس قسم کے قبائح موجود ہیں, ڈیمیرٹس موجود ہیں, ڈسکریپنسیز ہیں, ان ڈسکریپنسیز پہ ہم نے قابو پانا ہے اور ہم نے اس گیپس کو کم سے کم کرنا ہے. اور سیدھی سی بات ہے, اس کے لیے ہمیں قومی یکجہتی کی طرف بڑھنا ہوگا. قومی یکجہتی کے بغیر ہم نہیں بڑھ سکتے آگے. پھر ہم ان مائل سٹونز کو مزید کیسے نکھار سکتے ہیں, کیسے بہتر طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے رول آف میرٹ. ہم ہر سطح پہ
मेरिट को फ़रोग दें, क्योंकि करप्शन का मतलब फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट नहीं है। करप्शन का मतलब ही ये है कि अगर मैं एक गलत सीट पे बैठा हूँ, मैं गलत आदमी हूँ, तो मुझे वो सीट छोड़ देना होगी या मुझसे ले ली जाए। और सीधी सी बात, ये चेक एंड बैलेंस अगर ग्रास रूट लेवल से लेके नेशनल लेवल तक नहीं आता, तो ये अकाउंटेबिलिटी का जो एक सफ़र है, ये मैं ग्रास रूट लेवल से, पर्सनल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक इसको लाना होगा। उसके बगैर हम कोई भी चीज़ जो वो हम सही तरह से नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अगली चीज़ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमने बतौर मेंबरशिप ऑफ द सोसाइटी, बतौर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, हमने एक फर्द माशरा के तौर पर या एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर के तौर पर हमने अपना किरदार कितना अदा किया। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने सोशल रोल को अपनी ज़ात से फैलाते हुए अपने इलाके और फिर लेवल तक हम इसको लेके जाना है। तो आखिर फिर तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता कि उन्होंने मुझे बोलने के लिए इतना कीमती और ज़्यादा वक्त दिया। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जनाब मजहर हुसैन साहब। ये हमारे यूँ कहना चाहिए कि यंग हिस्टोरियंस हैं, हिस्टोरियंस में से हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए एक बात तो ये है कि हमें मुआशी तौर पर खुद को मजबूत बनाना होगा, ताकि दुनिया भर में हमारी आवाज़ जो है वो सुनी जा सके, और उसके साथ साथ एक पायदार जो है पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इन बिटवीन द लाइंस आपने ये बता दिया कि अगर पाकिस्तान में ज्यादा सूबे बन जाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आई एम आल्सो एग्रीड विद दिस पॉइंट कि अगर हमारा वफाक मजबूत होगा तो सराइकी सूबा बनता है या बलूचिस्तान में कुछ और सूबे बन जाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इससे ये होगा कि लोगों को हर चीज देयर डोर स्टेप जो है वो मिल जाती है और दूर दराज के सफर और मुसाइब और तकालीफ से वो बच जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने ख्यालात से हमें नवाजा। इस वक्त हमारी एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं इमराना कोमल साहिबा, अगर वो मुझे सुन रही हैं, या पाकिस्तान यूथ लीग की प्रेसिडेंट अम्बरीन बलोच साहिबा अगर मुझे सुन रही हैं तो प्लीज आप ज्वाइन करें और अपने ख्यालात का इजहार करें। इमराना कोमल अगर आप हैं तो प्लीज। मिस इमराना कोमल ये पहले मुल्तान में थी, अब इनकी प्रमोशन हुई और एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से और समाजी कामों के हवाले से आपका बड़ा नाम है, लेकिन शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है नेट का, तो इस वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर रही। यही मसला मेरा ख्याल है कि मैडम अम्बरीन बलोच साहब के साथ भी यही पेश आ रहा है। उनका मुझे मैसेज आया था, मैंने उन्हें फिर से लिंक भेजा हुआ है। मैडम अम्बरीन बलोच साहिबा अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो अगर आपकी वीडियो नहीं भी ऑन होती तो प्लीज़ आप ऑडियो में अपना जो है वो हमें ज्वाइन करें और अपना मैसेज जो है वो प्लीज़ दें। और आतिफ साहब से रिक्वेस्ट है कि अपनी डिजिटल हब पे हमारे एमरसन कॉलेज के प्रोफेसर उस्मान जान साहिब हैं, उनका मैसेज प्लीज़ जो है वो कर दें प्लीज। हेलो आतिफ साहब, आपको मैं फिर सेंड कर रही हूँ। यस मैम, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं उस पर दो वेरीफाई चेक दफा कर मैंने भेजा है, कल भी भेजा था और आज फिर सुबह भी मैंने भेज दिया, तो प्लीज आप चेक करें अपना जो डिजिटल हब की आपकी ईमेल है ना, मैंने भेजा हुआ मैसेज। मैं चेक कर रहा हूँ मैम। जी जी हम चेक कर रहे हैं। हाँ उस वक्त क्योंकि उनके भी हाँ प्रोग्राम चल रहा है तो उन्होंने कहा था कि मेरा मैसेज जरूर जो है वो सुनवा दीजिए। वो पाकिस्तान स्टडीज के बड़े मशहूर और सीनियर प्रोफेसर में से हैं और उनके भी हजारों तालिब इल्म जो है मुख्तलिफ कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटियों में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और मुताला पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत और पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत जो है वो बहुत उसको मैं अजीम समझती हूँ। आप देखिए अगर नहीं तो उतनी देर में हमारे जो मजीद जो गेस्ट स्पीकर तो नहीं है लेकिन उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, अगर वो कोई सवाल हमारे स्पीकर से या मुझसे करना चाहते हैं तो हाउस इज ओपन फॉर यू। जितनी देर में हम वो तलाश करते हैं उनका।
جی کوئی سوال ہے؟ میرا خیال ہے وہ جو ہے جنرل کمیٹی کی جو ورکشاپ ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور بیشتر لوگ جو ہے اس میں چلے گئے ہیں اور بھی لوگوں کی مصروفیات ہے. ہم نے کافی زیادہ ٹائم لے لیا ہے, اباؤٹ 2 hours ہونے والے ہیں. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی عاطف صاحب سے اور میڈم سمیرہ خالد سے کہ جب آپ اس کی ریکارڈنگ میں اس کو ایڈ کر دیجئے گا, اگر اس وقت آپ اس کو تلاش نہیں کر سکتے عثمان جان صاحب کی اسپیچ کو, تو اس کو پلیز جب آپ اپلوڈ کریں گے یوٹیوب پہ یا یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ تو اس میں انہیں ایڈ کر دیجئے گا. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی وائس چانسلر محترمہ ڈاکٹر عظمیٰ قریشی صاحبہ, اس کے علاوہ جتنے بھی اسپیکرز جناب مرتضیٰ نور صاحبہ, ڈاکٹر اقبال صاحب, پروفیسر ڈاکٹر اقبال چاولہ, ڈاکٹر محبوب حسین, ڈاکٹر اشرف حسین سندھو صاحب, شاہد حسین, ڈاکٹر رضوی صاحب, ڈاکٹر آفتاب گیلانی, ڈاکٹر حمید رضا صدیقی صاحب, ڈاکٹر شفیق بھٹی صاحب, ڈاکٹر مظہر حسین, میری بڑی پیاری اسٹوڈنٹ جو ہے زہرا جس کا اردو نام اور لیو کولی چائنیز نیم ہے اس کا, اور اس کے علاوہ شاکر حسین شاکر صاحب کا, اور باقی تمام لوگ جنہوں نے ہمیں سنا اور اس میں شریک ہوئے, میں انتہائی ممنون ہوں. اور دس از ناٹ اونلی دا لپ سروس, میں فرام دا ڈیپتھ آف مائی ہارٹ آپ سب کی ممنون ہوں, بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ایک صحیح اور سچے پاکستانی ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیا. اس کے ساتھ ہی میں پہلے بھی میں نے آغاز میں بھی شکریہ ادا کیا تھا جناب عاطف رضا صاحب کا اور مس سمیرہ خالد کا, اور اس کے علاوہ جو بھی پس منظر میں ٹیم کام کر رہی ہے ہمارے ڈیجیٹل ہب کی, میں آپ سب لوگوں کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا. اور اللہ تعالیٰ ہماری یونیورسٹی کو دن دوگنی رات چگنی ترقی دے. پاکستان زندہ باد, پاکستانی عوام پائندہ باد. بہت شکریہ اور اللہ حافظ. تھینک یو.